अस्सलामु अलैकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल्स अलाउड पर और एक बिल्कुल नए नावल के साथ जिसका नाम है समत और जिसके राइटर हैं सज्जल सईद। माह दौरान के बाद मैं राइटर सज्जल सईद की फ़ैन हो गई हूँ और मैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा नावल्स पढ़ने की ख्वाहिशमंद हूँ। और राइटर का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे अपने नावल पढ़ने की इजाज़त दी। फ़िलहाल तो मुझे नावल समत के लिए इजाज़त मिली है और मैंने इंस्टाग्राम पर इस नावल से रिलेटेड बहुत सारे लाइंस देखे हैं और नावल जो है वो बेहतरीन होने वाला है। इसका अंदाज़ा मुझे नावल माह दौरा से लग गया। जितना मुझे नावल माह दौरा पसंद आया है मैं नहीं बता सकती आपको। तो मैं तो चली नावल एंजॉय करने। आप भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट्स करें। समत यानी खामोशी, जुल्म के ख़िलाफ़ खामोशी, वो खामोशी जो मज़लूम की आंखों में जमे हुए सवालों की तरह लरसती है, वो खामोशी जो गैरत की ललकार में दबी होती है, वो खामोशी जो खून के नुचड़ जाने और आंखों के पथरा जाने के बाद सुनाई दे। समत यानी सकूत, सकूत मर्द, सकूत ज़न। हिस्सा अव्वल, सकूत। गुली बाग, सवात, पाकिस्तान। चंद रोज़ और मेरी जान, फ़कत चंद ही रोज़। जुल्म की छाँव में दम लेने पे मजबूर हैं हम। एक ज़रा और सितम सह लें, तड़प लें, रो लें। अपने अजदाद की मीरास है, माजूर हैं हम। फैज़ अहमद फैज़। आवाज़ ज़रा कम रखो ज़ल्लश्त, कोई सुन लेगा तुम्हारी शेर व शायरी। अकब से नर्म सी आवाज़ पर उसने आंखें एक लम्हे के लिए मूंदी, फिर सामने खुली किताब बंद करके मेज़ के दराज में डाल दी। कुर्सी को थामे वो कुर्सी समेत बेड की जानिब मुड़ी। सामने उसकी बड़ी बहन बेड के करीब खड़ी जाए नमाज को तह लगा रही थी। अपने कमरे में भी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। लहजा सादा था, कोई तंज नहीं था। गुलालई ने जाए नमाज कमरे के एक कोने में पड़ी, छोटी मेज़ पर रखी, फिर वापस आकर बेड पर बैठ गई। इस हवेली की दीवारें भी उनके मालिकान जैसी सख्त हैं। खुद को खुद ही महफूज रखना चाहिए। चेहरे के गिर्द लिपटी चादर ढीली कर दी, लेकिन सर से उतारी नहीं। ज़ल्लश्त उसी को देख रही थी, गुलालई, गुलाब जैसी। हवेली की दीवारें सख्त हैं, लेकिन वो बेजान है, वो बोल नहीं सकती। गुलालई ने सनफ़े में हिला दिया। ये किताबें पढ़ पढ़ कर तुम इतनी गहरी बातें मत करो, यहाँ ऐसी बातों का रिवाज नहीं है। मैं बावर्ची खाने में जा रही हूँ, देर हो गई तो मोरे गुस्सा करेंगी। नई बात थोड़ी है। अब की मर्तबा लहजे में हल्की सी कड़वाहट थी। गुलालई उसको नज़रअंदाज करती चादर को अच्छे से अपने गिर्द लपेटती कमरे से निकल गई। ज़ल्लश्त ने एक नज़र बंद दराज पर डाली, फिर कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। बंद खिड़की की जानिब नज़र पड़ी। लहजे की कड़वाहट में मज़ीद इजाफा हुआ था। ये खिड़की हवेली के अगले हिस्से की जानिब खुलती थी और ये खिड़की खोलना गुनाह था। सर झटकती वो चादर सर पर डालती कमरे से निकली। हवेली आम दिनों की तरह खामोश ही थी। मर्द अपने अपने कामों पर थे और औरतें बावर्ची खाने के अलावा कहाँ हो सकती थी। बावर्ची खाने की दहलीज पर कदम रखते ही बीबी रुखाना की करख्त आवाज़ कानों में पड़ी, जो हमेशा की तरह वहाँ मौजूद मुलाजमीन पर अपने अंदर का जहर निकाल रही थी। गुलालई एक तरफ खड़ी सब्जी काटने की तैयारी में थी, चादर से आधा चेहरा भी ढका था। तुम्हें खुसूसी दावतनामा दिया जाएगा बावर्ची खाने में कदम रखने का। काटदार आवाज़ पर रीढ़ की हड्डी में एक मर्तबा सनसनी फैली थी। तेज़ कदम उठाती वो गुलालई के नज़दीक खड़ी हुई। किन अखियों से वस्त में खड़ी बीबी रुखाना को देखा। बड़ी बीबी जान की अदालत के बायस उनकी सीट संभालने वाली, लेकिन सख्त और कड़वी उनसे भी ज़्यादा पाई गई थी। जाने ये किस पथरीली मिट्टी से बनी थी। सब्ज़ी काटने में मेरी मदद करवाओ तो, गुलालई फ़ौरन से बोली थी। अपनी मूरे की जली कटी से बचाने की कोशिश की गई थी। ज़ल्लश्त ने ट्रे में पड़ी छुरी थामी, फिर बददिली से सब्ज़ी काटने लगी। ये चादर ठीक से लिया करो तुम, सर के आधे बाल नजर आ रहे। घर के किसी मर्द ने देखा तो यही बाल जड़ से उखाड़ देगा। छुरी वहीं छोड़कर ज़ल्लश्त ने ज़रा सी सड़की हुई चादर खामोशी से चेहरे तक लाई। अब बाल ढक गए थे, लेकिन निचला लब दांतों में दबा लिया था, रोने और शायद कुछ बोल देने के डर से। बीबी रुखाना के बावर्ची खाने के पिछले दरवाजे से निकलने के बाद गुलालई ने सर झुकाए ज़ल्लश्त को देखा। आंसू रोकने की शिद्दत से गाल सुर्ख हो रहे थे। माथे पर एक नन्ही सी रग वाज़ेह हो रही थी। जानान खोरे, प्यारी बहन,
गुलालाई की नर्म सी आवाज़ पर जरलश ने आंखें उठाए उसे देखा। वो मुस्कुरा रही थी, सब्ज आंखें चमक रही थी, उनमें तसल्ली भी थी। चंद लम्हे बाद जरलश भी हल्का सा मुस्कुरा दी। उदास मत हो, लाओ छुरी दो, मैं खुद काट लूँगी। गुलालाई के कहने पर जरलश ने छुरी खामोशी से उसे पकड़ा दी। उल्टे कदम उठाकर वो स्लेब से टेक लगाकर खड़ी हो गई। नजरें दाएं जानिब मुड़ी तो बीवी रोखाना को पिछले सहन में मुलाजमा पर बरसते पाया। बाबा जान ने बोला था कि उसकी मोहरे उससे पैदा करने के बाद मर गई, इसलिए अब उसकी मोहरे बीबी रोखाना है, यानी गुलालाई और शहराम लाला की मोहरे। लेकिन बाबा जान गलत थे। बीबी रोखाना उसकी मोहरे कभी नहीं बनी। वो तो उसे मोहरे कहने ही नहीं देती थी। अपने शौहर को निकाह करने और फिर एक बच्ची हवेली लेकर आने पर तो वो कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन जरलश से गाहे बगाहे मरहुमा सौतन के बदले लिए जा रहे थे। सर झटक कर उसने एक नज़र गुलालाई को देखा, जो अब सिंक पर खड़ी सब्जी को धो रही थी। वो बिल्कुल भी अपने मोरे जैसी नहीं थी। 6 साल बड़ी होने के बायस वो उसकी बहन जैसी मोरे थी। बीबी रोखाना की सख्ती के बावजूद भी जरलश से दूर नहीं रह सकती थी। बीबी रोखाना की तरफ से मिलने वाली कमी गुलालाई पूरी करती थी। हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैली थी। स्लेब से टेक छोड़कर वो बिना पीछे देखे बावर्ची खाने से निकल गई। हवेली की राहदारी में आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते वह हाथ दीवार के साथ फेर रही थी। ठंडी सख्त दीवार, बिल्कुल अपने मकीन के दिलों जैसी। उसे ये दीवार, ये दरवाजे, ये हवेली ही अच्छी नहीं लगती थी। जहाँ खिड़कियाँ तो थी लेकिन उन्हें खोलने की इजाज़त नहीं थी। जहाँ बागीचा तो था जिसे माली हर वक्त सजाता रहता था, लेकिन वहाँ बैठने की मर्द और बीबी जान के अलावा किसी को इजाज़त नहीं थी। यूँ महसूस होता था जैसे वो एक बड़े से किले में कैद हो गई हो, जहाँ से रिहाई का कोई रास्ता नहीं, माँ सिवाय मौत के। एक दरवाजे के करीब से गुजर गए। वो चंद कदम उठाने के बाद रुक गई। वापस कदम उठाए, फिर दरवाज़ा बिना आवाज़ पैदा किए बिल्कुल हल्का सा वाक़ किया। सामने बेड पर बीबी वरी नीम दराज थी, आंखें बंद थी और एक हाथ में तस्बीह थी जो वो हौले से फेर रही थी। बीबी वरी हवेली के सबसे बड़े बेटे सरदार सरफराज खान की बेगम और उस हवेली पर लंबे अरसे तक राज करने वाली। लेकिन पिछले चंद सालों से वो बीमार रहने लगी थी। सुनने में आया था कि उनको हड्डियों का टीबी हुआ था, जिसके बायस अब उनकी हड्डियां काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। वो ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकती थी, इसलिए अब ज़्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजारती हैं। और उनके शौहर डेरे पर। बीमारी के बावजूद उनकी सख्ती कम नहीं हुई थी। अपने कमरे में अपनी औलाद के अलावा किसी को भटकने नहीं देती थी। खुद कमरा नशीन हुई तो तख्त और मिजाज बीबी रुखाना यानी हवेली के दूसरे बेटे सरदार अकबर खान की बेगम को सौंप दिया। इस घर के मर्द नहीं, औरतें भी चट्टानों जैसी सख्त थी। जाने उसकी और गुलालाई की फितरत किस पर चली गई थी। बीबी, अकब से सरगोशी जैसी आवाज़ पर वो घबरा कर मुड़ी। सामने खड़ी गुंचा को देखकर उसने सर नफ़ी में हिलाया, दरवाज़ा वापस साथ लगाया। डरा दिया था तुमने। आप यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? पता नहीं, बस यूं ही रुक गई। नज़र गुंचा के हाथों में पकड़ी ट्रे पर गई। ये क्या है? बीबी वरी की दूध पत्ती। पहले ही 10 मिनट देर हो गई। बीबी रोखाना ने काम लगा दिया था। गुंचा ने अपनी परेशानी भी सुनाई थी। जरलश ने सरस बात में हिलाया, फिर दरवाजे के सामने से हटती आगे बढ़ी। अरे बीबी, याद आया, वो खाइस्ता ने पैगाम दिया था कि वो आपसे मिलना चाहती है। गुंजा की बात पर वो एड़ियों पर मुड़ी, कुछ कहने को मुंह खोला, फिर इरादा तर्क करके महज सर हिला दिया, कदम वापस आगे की जानिब ले लिए। खाइस्ता उसकी बचपन की सहेली थी। प्राइमरी तक तो बहुत मुश्किल से गांव के गवर्नमेंट स्कूल में जाने की इजाज़त मिल गई। उसके बाद खाइस्ता के बाप ने उसे स्कूल से हटा दिया। जरलश को मज़ीद 2 साल की मोहलत मिल गई। और ये मोहलत कैसे मिली वो जरलश याद नहीं करना चाहती थी। मैट्रिक के बाद 1 साल घर बैठकर रो पीट कर आखिरकार उसे बाबा जान की वजह से प्राइवेट FA की इजाज़त मिल गई। बीबी रोखाना उस वक्त सबसे बड़ी मुखालिफ थी, लेकिन यहाँ औरत जैसी भी सख्त हो, मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती। वो गांव से बाहर कॉलेज कतई नहीं जा सकती थी। कोर्स की किताबें और एक गांव के उस्तानी की मदद से आम से नंबर लेकर वो पास हो गई थी, लेकिन आगे की पढ़ाई नामुमकिन थी। खूब पढ़ने लिखने का ख्वाब और ख्याल वो अपने दिमाग से अब किसी हद तक निकाल चुकी थी। तुम कहीं जा रही हो? गुलालई के सवाल पर आईने के सामने से हटती वो मुड़ी। बड़ी सी चादर से वो करीबन छुपी हुई थी।
गुलालई ने पेशानी पर बल डाले उसे देखा। खाइस्ता मुझसे मिलना चाहती है। जवाब पर गुलालई ने आंखें हल्की सी वार के उसे देखा, फिर अपनी जगह छोड़ते उसके सामने खड़ी हुई। जानती हो ना, उसके घर मसला चल रहा है। मोरे को पता चल गया तो बहुत खफा होंगी। मैं तुम्हें उनके गुस्से से बचाती रहती हूँ और तुम होके उन्हें मज़ीद मौक़े फ़राहम करती हो। तुम्हारी मोरे 3 बजे से 5 बजे तक आराम करती है, इसलिए उन्हें पता नहीं चलेगा और ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी। वह दरवाजे की जानिब बढ़ी, फिर रुक कर पीछे देखा। मैं दोस्ती में वफ़ा करने वाली बंदी हूँ गुलालई। अपनी बात मुकम्मल करते वो गुलालई को कमरे में छोड़े वहाँ से निकल गए। दिल ही दिल में अल्लाह का नाम लेती वो बावर्ची खाने से हवेली के पिछले हिस्से की जानिब निकली। दोपहर के वक्त अमूमन चौकीदार यहाँ कम ही हुआ करता था, और अगर हो भी तो हवेली की औरत से बात करने की इजाज़त नहीं थी उसे। गेट से निकलकर वो कच्चे रास्ते पर चलने लगी। हवेली से निकलकर उसने एक मरतबा गहरी सांस अपने अंदर खींची थी। चनार के पत्तों की ताज़ा ताज़ा खुशबू अंदर तक उतरी थी। ये गांव हसीन तरीन था। सरसब्ज पहाड़, ठंडे पानी के चश्मे, झीलें और सबसे बढ़कर यहाँ का प्यारा मौसम, रूह को ताजगी देने वाला। लेकिन पीछे खड़ी हवेली उसे कुदरत से लुत्फ अंदोज भी नहीं होने देती थी। खाइस्ता का घर हवेली से महज 2-4 मिनट के फासले पर था। घर के सामने पहुंचकर लकड़ी का दरवाज़ा ज़रा ज़ोर से बजा, फिर आवाज़ लगाई, खाइस्ता। जानती थी इस वक्त उसका बाप और लाला काम पर होते थे। घर पर उसकी बहनें और माँ ही मौजूद होती थी। चंद लम्हे बाद दरवाज़ा खट के आवाज़ से खुला। सामने खड़ी खाइस्ता को देखकर चादर से नजर आती शहद रंग आंखें मुस्कुरा उठी थी। हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई थामी, फिर दरवाजे की दहलीज से बाहर ले आई। मेरे पास वक्त नहीं है, अंदर नहीं आऊँगी, उसका हाथ थामे ही कहा था। खाइस्ता को लिए वो घर की एक जानी भी बने, चनार के दरख्त के नीचे गई और फिर बड़े बड़े पत्थरों में से एक पर बैठ गई। खाइस्ता भी उसके सामने एक पत्थर पर विराजमान हो गई। जलश ने चादर में लिपटी खाइस्ता को देखा। वो खामोश थी और कुछ कमज़ोर भी लग रही थी। खाना नहीं खाती? पहला सवाल किया था। खाइस्ता ने सर नफ़ी में हिला दिया। खाने से कैसी खफ की? अपनी सेहत ख़राब करती हो। मेरा दिल नहीं करता ज़र। क्यों परेशान होती हो? जो उस मालिक ने चाहा है वही होगा। फिर क्या तुम्हारे बाबा और क्या तुम्हारे लाला? ज़र, वो इनकार कर चुके हैं, जानती हो। इतना मारा मुझे, बोला कि उसका रिश्ता आया ही क्यों। बाबा को तो छोड़ो, मोरे ने भी बाल खींचे मेरे। मुझे इतनी तकलीफ़ हुई ज़र, मुझे किसी ने नहीं देखा, ना ही खाना दिया। आवाज़ काँपी थी, वो रोने लगी थी। आंसू उसके सुर्ख और सफ़ेद गालों पर बह रहे थे। जल्लश ने अपनी चादर का पल्लू थामे उसके आंसू साफ किए। जमा खाइस्ता, अपने कीमती आंसू मत बहाओ। अगर अल्लाह जी ने तुम दोनों का साथ लिखा हुआ तो तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकेगा, कोई भी नहीं। भरोसा रखो बस। खाइस्ता ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा। वो हल्की सी मुस्कुराहट लिए उसे देख रही थी। दर, ये कभी हमारी शादी नहीं होने देंगे। मैं उन सबको अच्छे से जानती हूँ। मार कर दफना देंगे, लेकिन अपनी अना को कायम रखेंगे। वो खामोश रही क्योंकि खाइस्ता सच बोल रही थी। सब्र करो, जब सब्र करना सीख जाओगी फिर किसी चीज़ की चाह नहीं रहेगी। अपनी बात मुकम्मल करके वो पत्थर से खड़ी हुई। वो चीज़ नहीं, इंसान है। सरगोशी की गई थी। जल्लश एक लम्हे को रुक गई। एक साया सा चेहरे से गुजरा, फिर आसूदगी से मुस्कुरा दी। मेरी बीबी जान जाग गई तो मैं दफना दी जाऊंगी। खाना पीना मत छोड़ना और कोशिश करना कि रोना भी कम। झुककर उसका हाथ हल्का सा दबाती वो चादर को ठीक करती वापस उसी रास्ते पर चल दी। चंद कदम दूर जाकर उसने रुक कर पीछे देखा। खाइस्ता अपनी जगह पर बैठी उसे देख रही थी। जल्लश का दिल चाहा कि वो वापस उसके पास चली जाए, उसे गले से लगाए, उसे तसल्ली देती रहे, लेकिन वो महज मुस्कुरा दी। जवाबन खाइस्ता मुस्कुराई भी नहीं थी। उदास दिल के साथ वो वापस मुड़ गई। वो कल फिर खाइस्ता से मिलने आएगी, दिल में इरादा बांधा था। रात के खाने का दस्तरखान बिछ चुका था। उस वक्त घर के सब मर्द भी दस्तरखान पर मौजूद होते थे। जब तक वो खाना शुरू नहीं कर लेते थे, कोई औरत खाने को हाथ नहीं लगा सकती थी। भूख है या नहीं, दस्तरखान पर हवेली के हर ज़ीरो ने हाजिरी लगवानी थी। अजब ही उसूल थे उस हवेली के। रोटी का निवाला थामे वो कई देर से महज सालन में डुबोई जा रही थी। उसे भूख बिल्कुल नहीं थी। खाइस्ता का उदास चेहरा आंखों के सामने से हट नहीं रहा था। जाने अब खाना खाया होगा या नहीं।
بددلی سے سالن میں بھیگا نوالا منہ میں رکھنے کے بعد اس نے نظریں اٹھائے پورے دسترخوان پر نظر دوڑائی۔ سربراہی نشست پر سردار فراز خان آلتی پالتی مارے بیٹھے مکمل کھانے میں مصروف تھے۔ اچھی خاصی عمر ہو جانے کے باوجود بھی صحت اور سختی جوان تھی۔ ان سے کچھ فاصلے پر سردار اکبر خان یعنی زرلشت کے بابا جان بیٹھے تھے۔ مزاج کے وہ بھی سخت تھے، لیکن زرلشت نے انہیں حویلی کے معاملات میں کم ہی حصہ لیتے دیکھا تھا۔ گل علئی بتاتی تھی کہ زرلشت کے مورے کے مرنے کے بعد وہ سب سے کم بات کرنے لگے تھے، گل علئی اور شہرام سے بھی، اور اپنی بیگم بی بی روخانہ کو بھی کام سے ہی بلاتے تھے۔ وہ زیادہ تر ڈیرے پر ہی رہا کرتے تھے، لیکن رات کے کھانے پر موجود ہونا لازم تھا۔ اس کے علاوہ آج بی بی وری کی بڑی بیٹی شہوار بھی اپنے مورے سے ملنے آئی تھی۔ شہوار اپنے ماموں زاد سے بیاہی گئی تھی، 3 بچے بھی تھے، لیکن اس کی عادات اپنے مورے جیسی ہی تھی، زیادہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ زرلشت کو وہ خاص پسند نہیں تھی، خیر پسند تو اسے حویلی کے کافی لوگ نہیں تھے، لیکن وہ یہاں رہ کر انہیں دیکھنے کے علاوہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ 26 سال کی ہو گئی ہے، میں 22 سال میں بیاہ دی گئی تھی۔ شہسوار کی آواز پر وہ خیالات سے باہر نکلی۔ بابا جان اور بڑے خان کے علاوہ باقی مرد بھی دسترخوان سے اٹھ کر جا چکے تھے۔ کس بارے میں بات ہو رہی تھی؟ کون 26 سال کا ہو گیا ہے؟ جب کوئی معقول رشتہ آیا تو بیاہ دوں گی۔ یہ بی بی روخانہ تھی۔ اس عمر میں تو رشتے آنا بھی بند ہو جاتے ہیں بی بی جان۔ میری گل علئی میں کوئی کمی ہے کیا؟ قدموں میں ہے رشتے اس کے لیے، لیکن جب میرا دل مانے گا میں کر دوں گی اس کی شادی۔ اوہ، گل علئی سر موڑ کر کچھ فاصلے پر بیٹھی خود کو کھانے کی جانب متوجہ رکھنے کی کوشش کرتی گل علئی کو دیکھا۔ زرلشت نے سر نفی میں ہلا تھا۔ اس حویلی میں سب ایک دوسرے پر حکمرانی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ زرلشت نے ذرا سا اس کی جانب سرک کر اس کی چادر کا پلو کھینچا، جس پر گل علئی نے اسے دیکھا۔ سب آنکھیں آنسو ضبط کرنے کے باعث کناروں سے سرخ ہو رہی تھی۔ اٹھ جاؤ، سرگوشی میں کہنے کے بعد وہ اپنا کھانا سائڈ پر کرتی دسترخوان سے کھڑی ہو گئی۔ گل علئی نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ لڑکی، کھانے کے بعد اپنے برتن کو باورچی خانے میں رکھنے کی عادت کو اپناؤ، ذرا سی ذمہ داری نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ اور بھی بڑبڑایا تھا، لیکن اس کی آواز زرلشت تک نہیں پہنچ سکی۔ یقیناً اس کی مرحومہ ماں کو کوسا گیا تھا۔ گل علئی نے آگے بڑھ کر اپنی پلیٹ کے ساتھ زرلشت کی پلیٹ بھی پکڑی اور اسے اشارہ کرتی باورچی خانے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ بھی 20 کی ہو چکی ہے، کیا اس کو بھی یہیں رکھنے کا ارادہ ہے؟ اپنے پیچھے شہسوار کی آواز اسے سنائی دی تھی۔ بی بی روخانہ کا جواب سنے بغیر وہ تیز قدم اٹھاتی باورچی خانے میں داخل ہوئی۔ گل علئی سلیب سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، چہرہ بھی اترا ہوا تھا۔ 26 سال تو جوانی کی عمر ہوتی ہے، اسے بڑھاپا کہنے والے عمر کی گنتی میں نالائق ہیں۔ لہجہ ہلکا پھلکا تھا۔ گل علئی نے اسے دیکھا۔ بات عمر کی نہیں ہے، میری قسمت کی ہے۔ تمہاری قسمت کو کیا ہے گل علئی؟ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، جب تک وہ وقت نہیں آ جاتا انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ میری بات کچھ اور ہے۔ پانی کا گلاس دھو کر رکھ دی وہ سرسری سا بولی۔ زرلشت طنزیہ ہنس دی۔ تمہارا منگیتر 3 سال پہلے قدرتی موت مر گیا تھا، اس میں تمہارا کیا قصور؟ تمہیں کیوں لوگ اس کی موت سے جوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا ماننا ہے میرا اور اس کا نصیب جڑا ہوا تھا۔ وہ شوہر نہیں تھا تمہارا، محض منگیتر تھا، اور شوہر ہو بھی تو ہر انسان کا اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، کوئی کسی کے نصیب کا ذمہ دار نہیں ہے۔ گل علئی نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کمرے میں چلو، مورے نے اس وقت کچن میں دیکھا تو غصہ کریں گی۔ اپنی بات کہتی وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ خود کو لوگوں کے ظرف کے مطابق مت جانچا کرو گل علئی، تمہیں اللہ نے بنایا ہے، لوگوں نے نہیں۔ گل علئی نے مڑے بغیر سر ہلا دیا۔ وہ جا چکی تھی۔ زرلشت نے خالی وسیع باورچی خانے کو دیکھا، گہری سانس کھینچی۔ گل علئی کا قصور نہیں تھا، ارد گرد کے لوگ کی زہریلی سوچ نے اسے کمزور بنا دیا تھا، لیکن کمزور تو وہ بھی تھی، باتوں کے علاوہ تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کبھی بی بی روخانہ کو جواب نہیں دے سکی، کبھی شہسوار کو غلط نہیں کہہ سکی، کبھی بابا جان سے واضح شکایت نہیں کر سکی، وہ بھی کمزور ہی تھی۔ تم تو ویسے بھی سوراب کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اگلی بات منہ میں رہ گئی کیونکہ گل علئی اسے آنکھیں نکالے دیکھ رہی تھی۔ آہستہ بولو زرلشت، کسی نے سن لیا تو خامخواہ کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔
زلش نے کندھوں پر رکھی چادر اتار کر بیڈ کے کنارے پر رکھ دی۔ پورے دن کے بندھے بال اب چٹیا سے نکل چکے تھے۔ کرسی پکڑ کر وہ ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ کمرے سے باہر آواز نہیں جاتی، اور اگر سن بھی لیا تو کیا ہو گیا ہے؟ ہم ایک اللہ کو پیارے ہوئے انسان کی بات کر رہے ہیں، ہم کوئی اور بات بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے عجیب سا محسوس ہوتا ہے سہراب کے بارے میں سوچ کر۔ بیڈ پر پڑا کمبل کھولتی وہ بول رہی تھی۔ چادر ابھی بھی سر پر ٹکی تھی، چند لٹے چہرے کے گرد اس کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہی تھی۔ زلش کو وہ بہت خوبصورت لگتی تھی، سبز آنکھیں، گوری رنگت، نرم سا لہجہ۔ وہ ایک بہترین لڑکی تھی۔ 3 سال پہلے خاندان میں ہی اس کی منگنی کی گئی تھی، لیکن کچھ ہی دن بعد ایک ایکسیڈنٹ میں سہراب کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ گل علیہ کی سہراب کی زندگی میں آمد اچھی نہیں تھی، قدم بھاری تھے۔ دراصل ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے منحوس کہا گیا تھا۔ اس کے بعد گل علیہ کا خاندان سے کوئی رشتہ نہیں آیا تھا، اور خاندان سے باہر اس حویلی کے لوگ اپنی چڑیا بھی نہیں جانے دے۔ اسفندیار لالا کے بارے میں بات کریں؟ لہجہ ہلکا سا شوخی لیے ہوئے تھا۔ کمبل وہیں گرائے گل علیہ نے آنکھیں واقعی اسے دیکھا۔ باخدا زلش، تو ہم دونوں کو اس حویلی کے باغیچے میں دفن کروانا چاہتی ہوں؟ ایسے سرے عام نام مت لو۔ آواز میں واضح ڈر تھا۔ زلش ہنستے ہوئے صنفی میں ہلا گئی۔ بہت ڈرتی ہو تم، اسی لیے تم اسفندیار لالا کو بھی کچھ نہیں بتا پائی۔ شادی کر لی نا شہر میں انہوں نے، تو ہاتھ ملتی رہ جاؤ گی۔ اس کی بات پر گل علیہ ایک لمحے کے لیے رک گئی، مڑ کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ چہرے پر پریشانی کی لکیریں نمودار ہو گئی تھی۔ میں ڈرتی ہوں زلش، میں اتنی بہادر نہیں ہوں کہ ان سے اپنے دل کی بات کہہ سکوں۔ اس حویلی میں ایسا نہیں ہوتا، اور سب سے بڑا ڈر، اگر انہوں نے انکار کر دیا۔ چہرہ موڑ کر زلش کو دیکھا۔ کوئی گل علیہ کو انکار کیسے کہہ سکتا ہے؟ تمہاری خوبصورتی کا اس گاؤں کیا پورے سوات میں کوئی جوڑ نہیں، اور مجھے یقین ہے وہ تمہیں انکار کر ہی نہیں سکتے۔ بات خوبصورتی کی نہیں ہوتی، دل کو اچھے لگنے کی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کم رو لوگ بھی دل کو بھا جاتے ہیں۔ بہرحال وہ تمہیں انکار نہیں کریں گے۔ گل علیہ ہلکا سا مسکرا دی۔ وہ ہفتہ ہفتہ اپنی شکل ہی نہیں دکھاتے، مصروف ہوں گے۔ بہت عرصہ پہلے بابا جان نے بتایا تھا کہ وہ اپنا کوئی فارم ہاؤس بنوا رہے ہیں وہاں۔ اس کی بات پر سر ہلاتی گل علیہ کھڑی ہوئی، پھر کمبل ٹھیک کرتی بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں وہ حویلی اور اس گاؤں کے باقی مردوں جیسے کیوں نہیں ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ہی اتنی نرماہٹ اور احترام ہوتا ہے، ان کے بولنے کا انداز سب سے مختلف ہے۔ کمرے کی چھت کو دیکھتی وہ ہولے ہولے بول رہی تھی، اور زلش تو اس کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ وہ اس گاؤں میں رہے ہی کہاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہاں کے مرد اتنے پڑھے لکھے تھوڑی ہیں۔ تعلیم باشعور بناتی ہے، جاہل کیا جانے احترام کیا ہوتا ہے۔ کرسی کا رخ اس نے میز کی جانب موڑ لیا، پھر دراز کھول کر کتاب نکالی، نرمی سے ہاتھ پھیرا، پھر ہلکا سا مسکرا دی۔ شعر و شاعری سے جانے اسے کیوں اتنا لگاؤ تھا۔ اسفندیار لالا سے ہچکچاتے ہوئے ایک مرتبہ ذکر کیا تھا۔ اگلی مرتبہ 3 شاعری کی کتاب لے کر آئے تھے شہر سے، اور انہی کتابوں کو وہ کئی مرتبہ پڑھ چکی تھی۔ نیند نہیں آئی؟ عقب سے گل علیہ کی آواز پر اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ آج کل جھیل پر نہیں جاتی ہو؟ بہت حیران کن بات ہے۔ اچانک جھیل کے ذکر پر زلش کا کتاب پر چلتا ہاتھ رک گیا۔ سانس ہلکی سی بے ترتیب ہوئی تھی۔ یوں ہی بالکل مختصر سا جواب دے کر اس نے کتاب کھول لی، صفحے پر دیکھا تو جیسے دل کا حال بیان ہو گیا ہو۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ فیض احمد فیض۔ اونچا کے ساتھ حویلی کے دوسرے پورشن کی جھاڑ پونچھ کرنے کے بعد اس کی کمر کرہا رہی تھی۔ یہ حکم بھی بی بی روخانہ کا ہی تھا۔ وہ فارغ ان کو قطعاً اچھی نہیں لگتی تھی۔ خیر اچھی تو ویسے بھی نہیں لگتی تھی۔ دوسرے پورشن میں حویلی کے مردوں کے کمرے تھے۔ مرد یعنی شہرام، شیردل اور اسفندیار۔ اسفندیار لالا تو حویلی میں کم ہی آتے تھے، اپنے مورے کو دیکھنا آتے بھی تھے تو محض چند دن کے لیے۔ ایک دن اسفندیار اور گل علیہ کی شادی ہو جائے گی، پھر وہ گل علیہ کو اپنے ساتھ شہر لے جائیں گے، کیونکہ گل علیہ کو بھی جینے کا مکمل حق ہے۔ یہ سوچ ہمیشہ سے ہی زلشت کو خوش کر دیتی تھی۔ سیڑھیاں اترتی وہ نچلے پورشن میں آ رہی تھی، جب داخلی دروازے سے شہرام لالا
اور شیردل لالا کو داخل ہوتے دیکھا۔ شہرام گلالئی سے بڑا تھا، جبکہ اپنے بہن بھائیوں میں اسفندیار سب سے بڑا تھا، پھر شہوار اور پھر شیردل تھا۔ عمر میں شیردل گلالئی سے 1 سال چھوٹا تھا، لیکن یہاں کے مرد لڑکپن میں ہی مردانگی کا رعب جھاڑنے لگتے تھے۔ چادر کو سرکا کر مزید چہرے تک لایا۔ انہیں دیکھے بغیر وہ سر جھکائے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی جب آواز پر رکنا پڑا۔ دسترخوان لگ گیا ہے کیا؟ شہرام لالا کی بھاری آواز پر وہ آدھا سانس اندر کرتی مڑی۔ نہیں جانتی، میں گنجا کے ساتھ صفائی کر رہی تھی۔ جواباً شہرام نے جن سخت نظروں سے اسے دیکھا، زلش نے لمحے کے 1000ویں حصے میں سر جھکا لیا۔ شیردل ان کے پاس سے گزرتا، اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ حویلی کی عورتوں سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی با ادب انسان تھا، دراصل اس کے لیے اپنی مورے کے علاوہ سب عورتیں کمتر تھیں۔ ان سے زیادہ بات چیت کرنا اپنی شخصیت کے خلاف لگتا تھا، اور زلشت وہ ایسے تہذیب سے عاری مردوں کو دیکھنے سے بھی گریز کرتی تھی۔ بلا شبہ یہاں کے مرد خوبصورت تھے، لیکن ان کی شخصیتیں بدصورت تھیں۔ شہرام خان، بہت دیر کر دی آنے میں، بی بی روخانہ کی آواز پر وہ فوراً وہاں سے ہٹی تھی۔ بیٹوں کو یوں عزت اور احترام دیا جاتا تھا جیسے جہاد کر کے لوٹتے ہوں۔ کمرے میں جانے کے بجائے کچن کا رخ کیا۔ گلالئی ٹھیک کہتی ہے، بیٹا ان کا حکم نہیں مانتے تو انا کی تسکین کے لیے بیٹیوں کو استعمال کرتے ہیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے سوئی ہوئی زلشت کو جگایا، پھر چادر ٹھیک کرتے کمرے سے نکل گئی۔ ارادہ باورچی خانے کی طرف جانے کا تھا۔ وہ صبح سویرے ناشتے سے پہلے چائے پینے کی عادی تھی۔ غنچہ کے آنے کے بعد وہ مل کر سب کے لیے ناشتہ تیار کرتی تھی۔ باورچی خانے کی جانب بڑھتے قدم بڑا گیٹ کھلنے کی آواز پر رکے تھے۔ بھاویں اچکائے ہال کے ادھ کھلے دروازے سے دیکھنے کی کوشش کی۔ کچھ نہ دکھائی دیا تو تجسس کے مارے دروازے کی جانب بڑھی۔ ہال کے اندرونی حصے میں کھڑے اس نے ہلکا سا سر نکالے باہر نظر ڈالی۔ کھلے گیٹ سے جو گاڑی ہارن دینے کے بعد حویلی میں داخل ہوئی، گلالئی نے لمحے کے 1000ویں حصے میں پہچان لی تھی۔ آنکھوں میں شادابی دوڑ گئی تھی، چہرے پر حیرت اور پھر مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ گاڑی سے نکل کر چند لمحات کے لیے باغیچے کے سامنے کھڑا ہوا، پھر گاڑی کے بند دروازے سے ٹیک لگائے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی جانب مصروف ہو گیا۔ اس کا ایک رخ گلالئی کی جانب تھا۔ سیاہ شال شانوں پر سلیقے سے پڑی تھی۔ وہ اطراف سے بیگانہ ہوئے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ موبائل واپس جیب میں ڈالتا وہ سیدھا ہوا، پھر ایک نظر گاڑی کو دیکھتا حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگا۔ گلالئی فوراً پیچھے ہٹی تھی، پھر تیز تیز قدم اٹھاتی باورچی خانے میں گھس گئی۔ باورچی خانے کے کھلے دروازے سے وہ اسے راہداری کی جانب بڑھتا دکھائی دیا تھا۔ یقیناً بی بی ورنگ کے کمرے میں جانے والا تھا۔ باورچی خانے میں موجود بظاہر وہ روٹی بناتی گلالئی کی مدد کر رہے تھے، لیکن وہ محض سلیب سے ٹیک لگائے کھڑی پچھلے 10-15 منٹ سے کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہی تھی۔ سیاہ بڑی سی چادر نے اسے اچھے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں شہد رنگ تھیں، رنگت بھی صاف تھی۔ آنکھوں میں ہمہ وقت کاجل ڈال کر رکھتی تھی، جس سے آنکھیں مزید خوبصورت لگتی تھیں۔ بابا جان نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ اس کے نین نقش اور آنکھوں کا رنگ اس کی مورے جیسا تھا۔ زلش سوچتی تھی کہ اس کے مورے زندہ ہوتی تو کم از کم وہ اس حویلی سے تو دور رہتی۔ اتنا سوچوں میں گم کیوں رہتی ہو زلشت؟ گلالئی کی آواز پر نظریں پھیرے اسے دیکھا۔ سوچنا اچھا لگتا ہے مجھے، وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہوتی، یہ سوچیں میری اپنی ملکیت ہوتی ہے۔ عمر سے بڑی باتیں کرتی ہو تم۔ زلش نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ اس حویلی میں بچپن یا کچی عمر کا رواج نہیں ہے، یہاں لڑکیاں پیدا ہوتے ہی بڑھاپے کی جانب نکل پڑتی ہیں۔ روٹی سیک کر رومال میں رکھ کر گلالئی نے مکمل رخ اس کی جانب موڑا۔ کیا بات ہے، پریشان ہو؟ گلالئی سے زیادہ زلش کو کوئی نہیں جان سکتا تھا، کوئی بھی نہیں۔ خائستہ کی یاد آ رہی، جانے کیسی ہوگی، کھاتی ہوگی یا نہیں۔ آخری مرتبہ دبلی لگ رہی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے بھی تھے۔ وہ رک گئی، گہری سانس بھری۔ میری سہیلی دکھ میں تھی، میں اسے ٹھیک سے گلے بھی نہیں لگا سکی۔ تم نے اسے سمجھانا تھا نا زلشت، اگر وہ اپنے خالہ زاد سے تعلق توڑ کر اپنے ماں باپ کو راضی کر لے تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ وہ بچپن سے چاہتی ہے اس کو، لیکن اس کے باپ کی دشمنی چل رہی ہے اس کے مورے کے خاندان سے، وہ کبھی نہیں مانے گا۔ بہتر ہے نا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے،
खुद को भी अजियत से बचा ले। जल्लश संजीदगी से उसे देख रही थी। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि असफंदियार लाला की चाह से दस्तबरदार हो जाओ तो? असफंदियार के नाम पर गुलालई ने झटके से पहले उसे और फिर अपने इर्द गिर्द देखा। आया किसी ने सुना तो नहीं? जहर। बात काटी गई थी। यहाँ कोई नहीं है गुलालई, कोई नहीं सुन रहा, तो महज मेरी बात का जवाब दो। गुलालई चंद लंबे मिनट के लिए खामोश रही, फिर बोली, खानदान की इज्जत के लिए पीछे हट जाती, चाह से दस्तबरदार हो जाती? फिर से सवाल दोहराया था। गुलालई खामोश हो गई, फिर हल्का सा सर नफ़ी में हिला दिया। उसे छोड़ देना आसान है, लेकिन उस शख्स की चाह को छोड़ देना आसान नहीं है गुलालई। वो दिल में रच बस चुका होता है, और दिल बंद हो तो इंसान ख़त्म हो जाता है। गुलालई अब भी खामोश रही, रोटियां रुमाल में बंद कर रही थी। अल्लाह पाक आहिस्ता के लिए अच्छा फ़ैसला करे, धीमी सी आवाज़ में गुलालई ने दुआ दी। जल्लश ने ज़ेर लब आमीन कहा था और मौका मिलने पर उससे मिलने का भी इरादा बनाया था। बीबी वरी के खाने का वक्त हो गया, उनके कमरे में खाना लेकर जाओ, ऊंचा किसी और काम में मसरूफ़ है। बीबी रोखाना ने बावर्ची खाने में कदम रखते ही हुक्म सादर किया। जल्लश तुमसे नज़रें मिलाए बगैर बीबी वरी का खाना ट्रे में रखने लगी कि नखियों से गुलालई को देखते वो बावर्ची खाने से निकलकर बीबी वरी के कमरे की जानिब बढ़ी। दरवाजे के नज़दीक पहुंचकर उसने हल्की सी दस्तक के बाद दरवाज़ा हल्का सा वाक़ किया। वो हमेशा की तरह बेड पर नीम दराज थी। मज़ीद दरवाज़ा खोलती वो अंदर दाखिल हुई। बीबी वरी की आंखें बंद थी, ट्रे छोटी मेज़ पर रख दी। वो सीधी होकर खड़ी हुई, कशमकश सी थी। आवाज़ कैसे लगाए? मोरे, आपका खाना आया है। नर्म मगर भारी आवाज़ पर जल्लश ने घबराकर अकब में देखा। वो बेड की पायतीनी के करीब कुर्सी रखे बैठा था। चादर आगे होने के बायस जल्लश तो उसे देख नहीं पाई थी। वो जल्लश का घबराया चेहरा देखता बिल्कुल हल्का सा मुस्कुरा दिया। क्रीम रंग की शलवार कमीज पहनी, काली चादर कंधों पर डाल रखी थी। कद काट का वो खासा लंबा था। बाल ज़रा बड़े थे, जिन्हें सलीके से माथे से पीछे रखा गया था। कुर्सी पर टांग चढ़ाए बैठा था। आंखें उसकी सियाह थी, लेकिन बकिया मर्दों के बरअक्स उसकी आंखों में सख्ती नहीं होती थी। वो पढ़ा लिखा था, वो जानता था एक इंसान का क्या मकाम होता है। सेहत तबीयत अच्छी है तुम्हारी? उसके पूछने पर जल्लश ने सर इस बात में हिला दिया, फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। मैं देख नहीं पाई। आप ठीक हैं लाला? हवेली में खुश आमदीद। शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, शुक्र है मालिक का। वो कुछ कहने वाली थी जब बीबी वरी की आवाज़ पर मुड़ी। ट्रे सामने रखो और जाओ। जल्लश ने फ़ौरन से ट्रे उनके सामने रखी और फिर मुड़कर असफंदियार को देखे बगैर कमरे से निकल गई। लाला आए हैं हवेली में, मैंने उन्हें बीबी वरी के कमरे में देखा। वो ज़रा पुरजोश लहजे में गुलालई को असफंदियार की आमद का बता रही थी, लेकिन जवाबन गर्म जोशी से ना मिलने पर पेशानी के बल नमूदार हुए। तुम जानती हो वो हवेली में है? फजर के बाद से जानती हूँ। लहजे में हयासी थी। जल्लश दिल ही दिल में मुस्कुराई थी। वो कैसे? नमाज के बाद उनकी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी थी, वो दिलचस्पी से बता रही थी। जल्लश ने हैरानगी से उसे देखा। सुबहान अल्लाह, तुम तो गाड़ी की आवाज़ भी पहचानती हो। वो हल्का सा हंसी थी। महबूब की आमद का इल्म हो जाता है जल्लश। ओह, जल्लश रुक गई, कुछ सोचने लगी, फिर सर अज़बात में हिला दिया। गुलालई ठीक कह रही थी, लेकिन अभी तक मिल नहीं पाई। वो अपने मोरे के कमरे से निकले ही नहीं। गुलालई के कहने पर जल्लश ने भवें उचकाई। तुम खुद चली जाओ उनसे मिलने, बल्कि मेरी मानो तो इस मर्तबा उन्हें बता दो। देर मत करो गुलालई, वो शादी कर लेंगे और तुम रोती रह जाओगी। जवाबन उसने तेज़ी से सन्नफ़ी में हिलाया था। तुम्हारा जहन शायद काम नहीं करता जल्लश। किसी को भनक भी पड़ गई तो मेरा खून बहा दिया जाएगा, और फिर असफंदियार का। वो क्या सोचेंगे, इतनी बेहया लड़की हूँ मैं। तुम डरती रहोगी, देखो किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। अगर जवाब हाँ में हुआ तो वो अपनी मोरे से तुम्हारा हाथ मांगने की बात करेंगे, और खुदा न खास्ता ना में हुआ तो वो किसी से बात नहीं करेंगे। गुलालई का सर नफ़ी में हिल रहा था। दिल नहीं मानता जल्लश, खौफ सा महसूस होता है। जल्लश ने गहरी सांस भरी। ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। अपनी जगह से खड़े होते उसने सर पर रखी चादर को अच्छे से लपेटा, फिर मेज़ पर रखी जाए नमाज उठाई थी कि कमरे का दरवाज़ा ठक से खुला। दोनों ने बैक वक्त दम साध कर दरवाजे की जानिब देखा। दहलीज पर खड़ी बौखलाई हुई गुंजा को देखकर एक मर्तबा दोनों ने एक दूसरे को देखा,
پھر واپس گنچا کو۔ گلالئی بھی بیڈ سے اتر کر کھڑی ہوئی تھی۔ کیا بات؟ آہستہ چلی گئی۔ پھولی سانسوں میں جو بولی تو زلش کی سانس بے ترتیب کر چکی تھی۔ کیا مطلب چلی گئی؟ گلالئی نے پوچھا تھا۔ وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی اپنی خالہ کے بیٹے کے ساتھ۔ ہاتھوں میں تھامی جائے نماز پر گرفت سخت ہوئی تھی۔ وہ یک ٹک غنچہ کو دیکھ رہی تھی۔ آہستہ چلی گئی، یہ کیسے ممکن تھا؟ غنچہ ایک نظر راہداری میں ڈالتی اندر داخل ہوئی، پھر دروازہ بند کر دیا۔ وہ پرسوں رات کو گئی تھی۔ کل کا دن اس کے گھر والوں نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن آج سب کو پتہ چل گیا۔ کیسے پتہ چل گیا؟ پھر سے گلالئی نے سوال کیا تھا۔ زلشت خاموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ غنچہ نے زلشت کی جانب دیکھا، آنکھوں میں خوف تھا۔ آہستہ کی موریں حویلی آئی ہیں، زنان خانے میں ہیں۔ وہ یہاں کیوں آئی؟ زلش فوراً سے بولی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ آخری مرتبہ آہستہ سے زلشت بھی ملنے آئی تھی۔ آہستہ کہاں گئی ہیں آپ ضرور جانتی ہوں گی۔ جائے نماز ہاتھوں سے گر گئی تھی۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی، سرنفی میں ہلایا، گلالئی کی جانب دیکھا۔ نہیں، میں نہیں جانتی گلالئی، اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ پریشان مت ہو، تم انہیں کہہ دینا کہ تم کچھ نہیں جانتی۔ گلالئی اس کی جانب بڑھی تھی، ہاتھ بڑھائے اس کا بازو تھاما۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ زلشت بی بی؟ غنچہ کی آواز پر دونوں نے اسے دیکھا۔ بی بی روخانہ نے آپ کو زنان خانے میں بلایا ہے۔ غنچہ کی بات پر اس کی آنکھیں واہ ہوئی تھیں، سانسیں مزید بے ترتیب ہونے لگیں، چہرے کا رنگ یوں تھا جیسے کسی نے خون نچوڑ لیا ہو۔ زلشت، پریشانی کی بات نہیں، تم کچھ نہیں جانتی۔ گلالئی اسے تسلی دے رہی تھی، لیکن اس کا دل بیٹھتا جا رہا تھا، خوف طاری ہو رہا تھا۔ آہستہ جا چکی تھی، اسے زنان خانے میں بلایا جا رہا تھا۔ یا خدا! بی بی جلدی کریں، بی بی روخانہ غصہ ہو جائیں گی۔ غنچہ اپنی بات کہتی دروازہ کھولتی کمرے سے نکل گئی۔ زلش نے کانپتے ہاتھ سے گلالئی کا ہاتھ تھاما، پھر التجائی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں ساتھ چلوں گی، گھبراؤ مت۔ وہ اس کی التجا سمجھ چکی تھی۔ ہاتھ تھام کر وہ اسے لیے کمرے سے نکل گئی۔ زنان خانے میں قدم رکھتے ہی اس کی باقی بچی ہمت بھی ہوا ہوئی تھی۔ بی بی روخانہ تخت پر بیٹھی تھی، چہرے پر معمول سے بھی زیادہ سختی تھی۔ کچھ فاصلے پر آہستہ کی ماں اور اس کی دونوں بہنیں بیٹھی تھیں۔ گاؤں کی چند اور بھی عورتیں موجود تھیں۔ اب تو گاؤں والوں کو ایک تازہ خبر ملی تھی۔ خوب چسکے لیے جا رہے تھے، گلی گلی ایک ہی بات کو دہرایا جائے گا اور بیٹیوں کی شامت آ جائے گی، گھر سے نکلنا بند کر دیا جائے گا۔ کچھ شدت پسند تو اپنی بچیوں کو اسکول سے بھی ہٹا لیں گے، ان کی بیٹیاں یہ قدم نہ اٹھا لیں، اس خوف سے کچی عمر میں بیاہ دیں گے۔ آہستہ تو چلی گئی، اب کئی آہستہ اس کا خامیازہ بھریں گی۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ بی بی روخانہ اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی، لہجہ چٹانوں سی سختی لیے ہوئے تھا۔ زلش نے خوف کے مارے تھوک نکلا، سر نفی میں ہلایا، آواز حلق میں ہی جیسے پھنس گئی تھی۔ مورے، وہ نہیں جانتی۔ آہستہ نے اسے، تم چپ رہو اور جاؤ یہاں سے۔ گلالئی کو وہ چپ کروا چکی تھی۔ ایک نظر زلشت کو دیکھتی وہ بجھے دل سے باہر چلی گئی۔ مورے کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ بی بی روخانہ نے ہاتھ بڑھا کر زلشت کا بازو تھامے زور سے جھٹکا دیا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ جھوٹ مت بولنا۔ میں نہیں جانتی، خدا کی قسم، آہستہ نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ آنکھیں آنسوؤں کی شدت سے جلنے لگی تھیں، گلے میں کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ جس دن یہ آہستہ سے ملنے آئی تھی اس سے اگلی رات وہ گھر سے چلی گئی۔ اس کے بعد کوئی آہستہ سے ملنے نہیں آیا تھا۔ آہستہ کی ماں بولی تھی، وہ ایک دن میں ہی بوڑھی لگنے لگی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے، راتوں کو جاگنے کی گواہی دے رہے تھے۔ کیا ہوتا اگر وہ اپنی انا کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کی خوشی کو مد نظر رکھتے؟ تم اپنی بیٹیاں لے کر جاؤ اور اپنے مرد سے بولو کہ اس کی تلاش جاری رکھے، میں اس سے خود پوچھ لوں گی۔ بی بی روخانہ کے کہنے پر آہستہ کی ماں اور بہنیں زنان خانے سے نکل گئی۔ وہ واپس زلش کی جانب متوجہ ہوئی، چند لمحے خاموشی سے اسے جانچتی رہی۔ میں آخری مرتبہ دہرا رہی ہوں، مجھے سچی بات بتاؤ۔ میں سچ کہتی ہوں بی بی، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے۔ بات منہ میں رہ گئی تھی۔ گال پر پڑنے والا تھپڑ خاصا شدید تھا۔ تھپڑ کے اثر سے زلش کا سر چکرایا تھا۔ گال پر ہاتھ رکھے درد کی شدت کو کم کرنا چاہا، رکے آنسو تیزی سے بہنے لگے تھے۔ تم تو ہو ہی مکار، گھر توڑنے والی عورت کی اولاد کیا جانے عزت کیا چیز ہے۔ تم خون اکبر خان کا ہو لیکن مکار اپنی ماں جیسی ہو۔
मज़ीद थप्पड़ न मार सकी तो लफ्ज़ों से वार करने लगी। ज़लश चादर से मुंह छिपाए गाल पर हाथ रखे बिना आवाज़ के आंसू बहा रही थी। तुमसे अब तुम्हारा बाबा ही सच निकलवाएगा। शक्ल गुम करो अपनी। एक भी लम्हा ज़ाय किए बगैर वो तेज़ी से जनान खाने से निकली। गाल की जलन में इजाफा हुआ था, लेकिन थप्पड़ की तकलीफ बहुत कम लग रही थी। आंसू थे कि थमने को नहीं आ रहे थे। सर झुकाए वो सीधा अपने कमरे की जानिब बढ़ रही थी, जब अकल से आती आवाज़ पर रुक गई। वो इस वक्त किसी का सामना नहीं चाहती, लेकिन यहाँ पुकार को रद्द करना भी गलत समझा जाता था। ज़लश्त रुख मोड़े खड़े हुई, झुका सर उठाया नहीं था। ज़लश्त, सब खैरियत है? वो चंद कदम उठाता उसके सामने खड़ा हुआ। जनान खाने से काफ़ी आवाज़ें आ रही थी। खैर है लाला। रोने के बायस आवाज़ काँपी थी। ज़रा ऊपर देखो। ना चाहते हुए भी उसने नज़र ऊपर उठाई। गीली आंखें, काजल बहकर कब का ख़त्म हो चुका था। असफंयार की नज़रें आंखों से होती उसके गाल पर गई। उसने पहले हैरत और फिर हमदर्दी से उसे देखा। खैर तो नहीं है? ऐसी क्या बात हो गई? गुलालई के अलावा कोई उससे उसके रोने की वजह पूछ रहा था। उसको मज़ीद रोना। चादर के पल्लू से आंखों को रगड़कर आंसू को जैसे वापस भेजा हो। मैं खाइस्ता से मिलने गई थी उसके घर, और फिर वो घर छोड़कर चली गई। उसकी माँ का कहना है कि खाइस्ता ने मुझे कुछ बताया, क्योंकि आखिरी मर्तबा मैं उससे मिलने गई थी। वो चुप हुई, फिर नज़रें उठाकर उससे देखा। लाला, मैं नहीं जानती, उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। नए आंसू बहने लगे थे। असफंयार ने सर जज्बात में हिलाया, जैसे उसे तसल्ली दी हो। मत रो बच्चे, मैं बात करूँगा बीबी जान से। तुमसे अब कोई कुछ नहीं पूछेगा। जाओ अपने कमरे में आराम करो और चेहरे पर कुछ लगा लेना। उसकी बात से कुछ खौफ ज़ाहिल हुआ था। वो बात कर लेगा। वो मुड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। खाइस्ता के घर से भागने की खबर गांव के आस पड़ोस के गांव तक भी पहुंच चुकी थी। कैसी अजीब रिवायत थी। अच्छी खबर अगले घर तक भी ना जाए, मगर जहां किसी की बदनामी हो वो जंगल में आग की मानिंद फैलती थी। बेटियों की तो कमबख्ती आ चुकी थी। घरों से निकलने पर पाबंदियां लगा दी गई थी। खाइस्ता के घर के जानिब तो किसी लड़की को देखने की भी इजाज़त नहीं थी। असल सख्ती तो खाइस्ता की बहनों पर आनी थी। जैसी बड़ी बहनें छोटी भी वैसी ही होंगी का कौल पढ़ा जाएगा। ये वालिदैन कब समझेंगे कि उनकी औलाद की खुशी उनकी नाम नेहाद अना से ज़्यादा अहमियत रखती है। गुंजा के ज़रिए उसे गांव के हालात की खबर मिल रही थी, और हालात सुनकर वो मज़ीद मायूस हो जाती थी। ये गांव नस्ल दर नस्ल यूं ही अपनी रीत बरकरार रखेगा। खाइस्ता की तलाश ज़ोरों शोर से जारी है। उसके लाला तो कई दिन से घर ही नहीं आए। गुंजा की बात पर वो महज सर हिलाकर रह गई। जाने क्या होने वाला था। खाइस्ता को ये कदम उठाने से पहले 1000 मरतबा सोचना चाहिए था। एक लड़की की वजह से पूरे गांव की लड़कियों की ज़िंदगी पर असर पड़ता है। पास बैठी गुलालई बोली थी। ज़लश ने सर उठाया उसे देखा। उसके माँ बाप अपनी धागे जैसी अना छोड़ देते तो वो ये कदम न उठाती, और फिर उसने अपने ख़ानदान के लड़के को ही चुना था, कोई गैर नहीं था। क्या हो जाता अगर ब्याह देते? तो तुम कह रही हो उसने ठीक किया? वो खामोश हो गई, फिर सर हल्का सा नफ़ी में हिलाया। मैं उसके अमल को ठीक नहीं कहती, लेकिन मैं उसके माँ बाप को भी ठीक नहीं कहती। सब बराबर के गलत है। माँ बाप पालते पोसते हैं औलाद को। क्या हो गया अगर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक शादी कर ली जाए? माँ बाप पालते पोसते हैं क्योंकि वो उनका फ़र्ज़ है। वो खुद उस औलाद को दुनिया में लाए हैं। पालना पोसना भी सब नहीं होता गुलालई। उनकी खुशियाँ भी देखी जाती है। पालने पोसने की कीमत वो अपनी अना और ज़िद से पूरी करेंगे। अब गुंजा बगौर उसे देख रही थी, जैसे कहना चाहती हो, ये कैसी किताबी बातें कर रही हो, यहाँ इनका रिवाज नहीं। अल्लाह खैर करेगा। गुलालई जवाब में इतना ही कह पाई थी। मैं दुआ करती हूँ कि वो उन्हें कभी न मिल पाए। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो धीमी सी आवाज़ में बोली थी। क्या मतलब? तुम जानती हो ना गुलालई, क्या अगर वो मिल गई तो उसके साथ क्या किया जाएगा? जवाबन गुलालई खामोश रही, सर झुकाए अपने काम में मसरूफ़ हो गई। बीबी रोखाना की राहदारी से आती आवाज़ पर वो चादर संभालती अपने कमरे की जानिब चल दी। थप्पड़ के बाद से वो उनके सामने कम ही आती थी। असफनियार के कहने पर दोबारा उससे कोई सवाल नहीं किया गया था, लेकिन बीबी रोखाना को उस पर बिल्कुल यकीन नहीं था। असफनियार वापस जा चुका था और अब उसकी वापसी का कोई इल्म नहीं था। सूरज की किरणें सीधी झील के साफ शफाफ पानी पर पड़ती।
پانی کو چمکدار بنا رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا سے پانی اپنی سطح سے تیرتا، کبھی ایک طرف کو جاتا، پھر ہوا کے دوسرے جھونکے سے واپس اپنی جگہ پر آ جاتا۔ وہ کئی دیر سے بیٹھی پانی اور ہوا کی چھیڑ خانیاں دیکھ رہی تھی۔ چادر کو اپنے گرد اچھے سے پھیلائے وہ جھیل کے کنارے پڑے چھوٹے چھوٹے پتھروں پر بیٹھی گہری سانس بھرتی تازہ ہوا اپنے اندر لے رہی تھی۔ چند سال پہلے زرلشت اور خائستہ نے اسکول سے واپسی پر یہ جھیل دریافت کی تھی اور پھر یہ معمول بن گیا تھا۔ وہ بی بی روخانہ کے سونے کے بعد چپکے سے حویلی سے نکل آتی، پھر ایک آدھ گھنٹے کے لیے وہ ہوتی تھی اور اس کی جھیل ہوتی تھی۔ پرسکون اور سکوت بھرے لمحات میں ارتعاش سا پیدا ہوا تھا۔ زرلشت کا دل ایک لمحے کے لیے بند ہوا۔ اس طرف تو کوئی پرندہ بھی مشکل سے آیا کرتا تھا، تو پھر یہ کیسی آواز تھی؟ آواز قریب آ رہی تھی۔ خوف سے وہ اپنی جگہ پر ہی منجمد ہو چکی تھی۔ کان لگائے آواز کو سننا چاہا۔ قدموں کی چاپ، پتھروں پر قدموں کی چاپ، گھوڑے کی قدموں کی چاپ۔ اب کی مرتبہ سانس بھی تھم گئی۔ اگر کوئی حویلی کا مرد اس طرف نکل آیا تو چادر سنبھالتی وہ اٹھنے کو تیار تھی، جب اجنبی آواز پر رک گئی۔ یہ آواز حویلی کے مردوں کی نہیں تھی۔ واورا اجنبی، سنو اجنبی۔ زرلشت نے جواب نہیں دیا، نہ ہی رخ موڑ کر دیکھا۔ سلام، پھر سے پکارا گیا تھا۔ زرلشت نے بھویں اچکائی۔ کون ہو؟ کیا کام ہے؟ کام؟ نہیں، کوئی کام نہیں، یہاں سے گزر ہو رہا تھا، تم پر نظر پڑ گئی۔ کیا تمہیں کوئی مدد چاہیے؟ اس کی بات پر زرلشت نے آنکھیں گھمائی تھی۔ جہاں سے آئے ہو واپس چلے جاؤ، یہاں راہ چلتے کسی کو دیکھ کر اسے پکارا نہیں جاتا۔ عقب میں کھڑا شخص شاید ہلکا سا ہنسا تھا۔ عجیب بات ہے، میں تو محض ہمدردی کے تحت رک گیا تھا۔ زرلشت نے جواب نہ دیا۔ رخ ابھی تک جھیل کی جانب ہی تھا۔ کیا تم یہاں رہتی ہو؟ وہ جو کوئی بھی تھا بہت عجیب اور باتونی لگ رہا تھا۔ اب کی مرتبہ زرلشت اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، پھر چادر آگے سرکا کر آنکھوں کے علاوہ چہرے کو ڈھانپا تھا۔ رخ عقب میں کھڑے اجنبی شخص کی جانب موڑا۔ وہ رک گئی، کچھ کہنے والی تھی لیکن خاموش ہو گئی۔ وہ کوئی گھڑ سوار تھا، سیاہ گھوڑے کے باگ کو تھامے ہوئے تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نظر گھڑ سوار کی جانب ڈالی۔ خاصا قد کاٹ والا نوجوان تھا، چہرے پر ہلکی داڑھی مونچھ تھی، سیاہ پتلون اور شرٹ پہن رکھی تھی۔ رکاب پر رکھے پیر لمبے بوٹوں میں قید تھے۔ زرلشت نے بے اختیار گہری سانس بھری، پھر نظریں پھیر لی، قدم واپسی کے راستے کی جانب اٹھا لیے۔ ڈنمرک دستر والا، سورج کی آنکھوں والی۔ اس شخص کی آواز پر زرلشت کے اٹھتے قدم محض ایک لمحے کے لیے سست پڑے، پھر تیزی سے چلتے چادر کا پلو تھامے مڑ کر دیکھا۔ وہ وہیں گھوڑے پر سوار اسے دیکھ رہا تھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ رخ واپس موڑ لیا۔ شاید کوئی سیاح تھا جو اس طرف نکل آیا ہو۔ اٹھ بھی جاؤ زرلشت، نماز قضا ہو جائے گی تمہاری۔ گل علیٰ کی آواز پر اس نے نیند سے بھری آنکھیں کھولے اسے دیکھا، پھر اپنے ارد گرد۔ وہ اپنے کمرے میں تھی، کوئی جھیل نہیں تھی، کوئی گھڑ سوار نہیں تھا۔ آنکھ ملتی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، گھٹنے سینے تک لائے، چہرہ گھٹنوں پر رکھ دیا۔ اٹھ جاؤ اب لڑکی۔ چہرے کا رخ موڑ کر اس نے گل علیٰ کو دیکھا، جو چادر سر پر لپیٹے شاید نماز پڑھ کر بیٹھی تھی۔ کیا حقیقی دنیا میں کوئی شخص آپ کی زندگی میں آتا ہے گھوڑے پر سوار ہو کر؟ بے وقت سوال پر گل علیٰ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ نیند میں ہو ابھی بھی؟ میں پوچھ رہی ہوں نا تم سے۔ گل علیٰ نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ کبھی بھی کچھ بھی پوچھ لیتی تھی۔ یہ صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، حقیقت میں بھی ہوتا ہے، زرلشت نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا۔ گل علیٰ نے کندھے اچکائے۔ ہوتا ہوگا، لیکن ہمارے لیے کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر نہیں آتا۔ ہم سوات کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی عام سی لڑکیاں ہیں، یہاں گھڑ سوار نہیں آیا کرتے۔ گل علیٰ کے جواب پر زرلشت نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکراتے سر نفی میں ہلا دیا۔ آتے ہیں گل علیٰ، اس چھوٹے سے گاؤں میں بھی آتے ہیں۔ آواز اتنی تھی کہ محض وہ خود ہی سن پائی تھی۔ سرہانے پر پڑی چادر تھام کر وہ بیڈ سے اٹھ گئی۔ حویلی کے بیرونی حصے میں وہ دونوں بہنیں غنچہ کے ساتھ صفائی ستھرائی میں مدد کروا رہی تھی۔ گل علیٰ کو گھر کے کام کرنا پسند تھے، جبکہ زرلشت بی بی روخانہ کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچنے کے لیے گل علیٰ کے ساتھ ساتھ ہی رہتی تھی۔ گل علیٰ اور غنچہ جھاڑو تھامے پورا صحن صاف کرنے میں لگی تھی۔ زرلشت صحن کے سیڑھیوں پر بیٹھی کچھ فاصلے پر بنے باغیچے کو دیکھ رہی تھی۔ سپہر کی ٹھنڈی دھوپ بھلی سی لگ رہی تھی۔ سرسبز باغیچہ اور اس میں لگے رنگ برنگے پھول دیکھ کر زرلشت نے گہری سانس بھری تھی۔ گردن گھمائے صحن کے کھلے دروازے سے
हवेली के अंदर झांका। अंदरूनी हॉल खाली था। गुंजा और गुलालई भी मसरूफ़ थे। पाँव में डाली चप्पल उतारकर चादर ठीक करती ज़ल्लश्त सीढ़ियों से उठती बागीचे की जानिब बढ़ी। चंद कदम ही उठाए थे जब गुलालई की पुकार पर फ़ौरन मुड़कर उसे देखा। पागल हो गई ये लड़की, वापस आओ। ज़ल्लश्त ने पेशानी पर बल डाले उसे देखा। कोई नहीं है अभी यहाँ, मैं नंगे पाँव घास पर एक चक्कर लगा कर आ जाऊँगी। अपनी बात मुकम्मल करके वो गुलालई को नज़रअंदाज करती तेज़ी से बागीचे का छोटा सा लकड़ी का दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई। पैरों ने जब ठंडी ठंडी घास को छुआ तो लबों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट फैली थी। जाने आखिरी मर्तबा वो बागीचे में कब आई थी। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती वो फूलों की क्यारियों के पास पहुंची। हाथ बढ़ाए हौले से फूलों की पत्तियों को छुआ। मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। वो एक फूल उतारना चाहती थी लेकिन फिर रुक गई। मुरझाने का सोचकर इरादा तय कर दिया। तुम यही लगे खूबसूरत लग रहे हो, तोड़ दिया तो मुरझा जाओगे और मैं दुखी हो जाऊंगी। फूल को मुखातिब की वो उनसे अब बातें कर रही थी जैसे वो उसे सुन रहे हो। यहाँ क्या कर रही हो लड़की? बुलंद करख्त आवाज़ पर वो झटके से फूल को छोड़ती पीछे मुड़ी। सर से सरकती चादर को थामे आधे चेहरे तक ले बागीचे के बाहर राहदारी में बड़े खान को खड़ा देखकर उसकी सांस लम्बे भर को सूख चुकी थी। उसे हवेली का दरवाज़ा खुलने की भी आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। किन अखियों से गुलालई और गुंचा को देखा जो हाथों में झाड़ू लिए अपनी जगह पर मुंजमद हुई खड़ी थी। बोलती क्यों नहीं? बागीचे में आने की इजाज़त किसने दी तुम्हें? लहजा पहले से भी ज़्यादा सख्त था। खौफ से आंखें छलकने को तैयार थी। कुछ लम्हे पहले वही ठंडी घास अब कांटों के मानी नंगे पैरों में चुभती महसूस होने लगी थी। चादर को मजबूती से थामे वो पैर उठाती बाहर की जानिब बढ़ी। जवाब पास नहीं था और सामने वाले को जवाब चाहिए था। तुम बगावत पर उतर रही हो लड़की, तुम्हारी बहुत शिकायत मिल रही है मुझे, ख्याल से, वरना टांगें तोड़कर एक कमरे में फेंक दूंगा। ज़ल्लश्त के आंसू आंखों से निकलते गालों पर टपकने के लिए तैयार थे। जाने क्या बात थी, सालों से जहरीले लहजे सुन सुनकर भी वो आदी नहीं हो सकी थी। आंसू हर मर्तबा टपक पड़ते थे। बाबा जान आप चलें, यहाँ की सूरत हाल मैं देखता हूँ। असफंदियार की आवाज़ पर ज़ल्लश्त ने एक आंसू एक लम्हे को थमे थे। वो कहाँ से आया था? बड़े खान के जूते मंजर से गायब होने के बाद ज़ल्लश्त ने आंखें उठाए कुछ फासले पर खड़े असफंदियार को देखा। वो उसी को देख रहा था। चेहरे पर अफसोस के तासुरात थे। बड़े हैं, नज़रअंदाज कर दो। वो बड़े हैं तो उन्हें छोटों से शफकत बरतने क्यों नहीं आती? वो बोलना चाहती थी लेकिन खामोश रही। ज़ल्लश्त कोई बात नहीं जाना। गुलालई ने उसके नज़दीक खड़े होते उसे बाजू से थामा था। अपने चादर के पल्लू से उसके आंसू साफ किए। असफंदियार खड़ा उनको देखता फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। कैसी हो गुलालई? तुमसे मुलाकात नहीं हो सकी थी पहले। मैं बाबा जान के साथ मैंगोरा चला गया था कुछ दिन के लिए। अल्लाह का करम है, आप कैसे हैं? जवाबन असफंदियार ने नरमी से सर अज़वात में ला दिया। ज़ल्लश्त खामोश सी खड़ी थी। आंसू रुक चुके थे लेकिन ये लफ्ज़ों के ज़ख़म बहुत देर तक असर रखते थे। ज़ल्लश्त अगली मरतबा जब शहर से आऊँगा तो तुम्हारे लिए नई किताब लाऊँगा। असफंदियार की बात पर वो उसे देखते मुस्कुरा दी। ज़मीन और सातवें आसमान का फ़र्क था असफंदियार और उसके अपने सगे बाप में। शुक्रिया लाला। शुक्रिया करती वो गुलालई को वहीं छोड़ती हवेली की तरफ बढ़ गई। काश वो खुद एक किताब होती जैसे वो उन्हें संभाल कर रखती थी। कोई उसे भी एहतियात और प्यार से रखता। असर की नमाज अपने कमरे में अदा करने के बाद कमरे से निकलकर उसने बावर्ची खाने का रुख किया। सर पर नमाज के लिए लपेटी चादर को खोलकर अच्छे से अपने गिर्द रखती वो बीबी वरी के कमरे के सामने से गुजरकर आगे बढ़ी ही थी जब दीवार पर हाथ रखे किसी ने रास्ता रोका था। गुलालई दफतन 2 कदम पीछे हुई, पेशानी पर बल डाले रास्ते की रुकावट को देखा। दिल एक लम्हे को बैठ सा गया। 2 कदम मज़ीद पीछे की जानिब उठे थे। सलाम गुलजाना। बारोब आवाज़ में उसको पुकारने के अंदाज़ पर गुलालई ने झरझरी सी ली थी। किन अखियों से अपने अतराफ़ में देखा। कोई नहीं था। अच्छा भी था लेकिन मुश्किल भी थी। ज़लन लाला ऐसे मत मुखातिब करे, किसी ने सुन लिया तो अच्छा नहीं समझेगा। उसके संजीदा और ज़रा सख्त लहजे पर ज़लन ने सर नफ़ी में हिलाए हल्का सा कहका लगाया। और तुम लाला कहकर मुखातिब मत किया करो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। गुलालई ने चादर को मजबूती से थामे आंखों को बंद किए खोला। आप बड़े हैं मुझसे लाला, मैं आपका एहतराम करती हूँ। बराह करम मेरा रास्ता रोकने और मुझे यूँ पुकारने से गुरेज क्या करें।
دیکھو گل جانا، میں اس حویلی میں صرف تمہارے لیے آتا ہوں، تم بہتر جانتی ہو۔ وہ رکا، پھر ہلکا سا چہرہ آگے کو جھکایا۔ مورے کو بھیجوں گا شادی کے پیغام کے لیے۔ بہت سال ہو گئے تمہاری بے رخی دیکھتے ہوئے۔ انکار نہیں سنوں گا گل جانا، انکار کا عادی نہیں ہوں میں۔ آخری جملہ کہہ کر وہ ہلکا سا ہنسا تھا، پھر کندھوں پر رکھی چادر کو جھٹکا دیتا منظر سے ہٹ گیا۔ گلالئی نے رکی سانس بحال کے اسے ہال سے نکلتا دیکھا، منہ میں کڑواہٹ سے بھری تھی۔ زلند اس کا پھوپھی ذات تھا، اکلوتا ہونے کے باعث کچھ اکڑ میں بھی رہتا تھا۔ جب بھی حویلی کا چکر لگاتا تو گلالئی کا اگلا پورا ہفتہ خراب کرتا تھا۔ کبھی راستہ روک لیتا، کبھی چادر کا پلو کھینچ لیتا، نظروں کے سامنے ہو تو سر تا پیر گھورتا رہتا۔ وہ کسی کو بتانا چاہتی تھی لیکن جانتی تھی زلند کو کبھی قصوروار نہیں ٹھہرایا جائے گا، کیونکہ وہ مرد تھا۔ مردوں کو کچھ کہنے کی ریت نہیں تھی اس حویلی میں۔ وہ کئی دیر سے بیٹھے گمسم سی گلالئی کو دیکھ رہی تھی، جو چھری تھامے سستی سے سبزی کاٹ رہی تھی۔ پیارا سا چہرہ اداس تھا، سبز آنکھوں کی چمک مار۔ زلشت کو وہ ایسے اچھی نہیں لگتی تھی، وہ مسکراتی ہوئی اچھی لگتی تھی۔ اداسی اور خاموشی نہیں جچتی تھی اس پر۔ تم ایک تھپڑ کیوں نہیں مارتی اس کے چہرے پر؟ گلالئی نے سر جھٹکا۔ کسی کو بتاتی کیوں نہیں ہو؟ کس کو بتاؤں؟ بابا جان کو یا شہرام لالا کو؟ اپنی مورے کو ہی بتا دو۔ زلش کی بات پہ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ بابا جان تو دیکھنے کو نہیں ملتے، شہرام لالا سے ایسی بات کی تو زلن کی لاش حویلی کے دروازے پر پڑی ملے گی۔ اور مورے؟ خاموشی۔ مورے کو بتانے کی کوشش کی تھی، پھر بولا کہ چپ رہو، کسی سے اس کے متعلق ذکر بھی مت کرنا، تمہاری عزت خراب ہو جائے گی۔ زلن کی ماں پورے گاؤں میں نشر کر دے گی اگر اس کے بیٹے پر کوئی الزام لگا۔ زلش نے پیشانی پر انگنت بل ڈالے۔ یہ الزام نہیں ہے؟ لہجہ حیران کن۔ بی بی روخانہ کس قسم کی عورت تھی؟ زلشت، یہاں عورت کو اس کی غلطی کی سزا ملتی ہے، مرد گناہ کر کے بھی بے قصور رہتا ہے، اس کا گریبان کوئی نہیں تھام سکتا۔ اس کے لہجے میں درد تھا۔ ان کو سزا خود اللہ دیتا ہے، دنیا میں آزاد رہیں گے تو آخرت میں رسی کس دی جائے۔ گلالئی خاموش رہی۔ اگلی مرتبہ جب اسفندیار لالا آئیں گے تو میں انہیں بتا دوں گی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، جانتی ہو نا، قتل و غارت پر اتر آئیں گے یہ سب، اور خامیازہ بھی مجھے ہی بھگتنا پڑے گا۔ اسفندیار لالا ایسے نہیں ہیں، وہ تہذیب سے سمجھائیں گے زلند لالا کو۔ زلشت، بغاوت مت کرو، خاموش رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا ایک دن۔ جواباً زلشت خاموش رہی، کچھ نہیں کر سکی تو دل ہی دل میں گلالئی کی سلامتی کے لیے ڈھیروں دعائیں مانگ لی۔ جسم پر قید ہے، جذبات پہ زنجیریں ہیں، فکر محبوس ہے، گفتار پہ تعزیریں ہیں، اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں، زندگی کیا کسی مفلس کی گواہ ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیون لگے جاتے ہیں۔ فیض احمد فیض۔ پاس پڑے چھوٹے چھوٹے پتھر پکڑتی وہ ایک ایک کرتی جھیل میں پھینک رہی تھی۔ آج سورج تو نکلا تھا لیکن ہوا بھی قدرے سرد تھی۔ سیاہ چادر کو اچھے سے اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ ہوا کے باعث چادر کبھی کندھے سے سرک جاتی تو پیشانی پر بل ڈالی دوبارہ سے ٹھیک کرنے لگ جاتی۔ ننھے پتھر جب کافی مقدار میں جھیل کے نظر ہو گئے تو گہری سانس بھر کر اس نے سر گھٹنوں پر رکھ دیا۔ بڑی عجیب بات تھی، پرسکون جھیل کے کنارے بیٹھ کر بھی وہ بے چین سی تھی۔ پتھروں پر قدموں کی آہٹ پر اس نے سر ہلکا سا اٹھایا۔ چاپ کو پہچانتے ہی اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں موند کر کھولی، پھر چادر کا ایک سرا تھام کر آگے کیے چہرے کا رخ موڑا۔ منظر میں کچھ فاصلے سے ایک گھوڑ سوار آتا دکھائی دی، نہ چاہتے ہوئے بھی زلش کے لب کناروں سے اٹھے تھے۔ منگورا کا گھوڑ سوار بریال برقضائی آیا تھا۔ سلام۔ بھاری مگر نرم آواز سنائی دی تھی۔ گھوڑے کو ایک طرف کھڑا کرتا وہ زلش سے کچھ فاصلے پر جھیل کے کنارے پتھروں پر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام۔ زلش کے جواب پر وہ سر جھکائے مسکرا دیا، پھر رخ موڑے اسے دیکھا۔ گھٹنے موڑے وہ چہرہ ان پر رکھے جھیل کو تک رہی تھی۔ بریال نے گہری سانس بھری، سکون سا محسوس ہونے لگا تھا۔ مقابلہ کیسا رہا تمہارا؟ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، بریال محض اسی کو دیکھ رہا تھا۔ دوسرے نمبر پر آیا ہوں۔ پہلے نمبر پر نہ آنے کا افسوس ہوا؟ دوسرے نمبر پر آنے پر شکر گزار ہوں، اگلی مرتبہ مزید محنت کروں گا۔ زلش نے مسکراتے سر ازوات میں ہلا دیا۔ وہ ملکی سطح پر گھڑ سواری کرتا تھا، کئی مقابلوں میں بھی حصہ لے چکا تھا،
زلش نے جب 2 سال پہلے اسے پہلی مرتبہ جھیل کے پاس دیکھا تھا تب وہ کسی مقابلے کی تیاری کے سلسلے میں گلی باغ آیا تھا۔ وہ منگورا کے کسی بڑے سردار کی اکلوتی اولاد تھا، خاصا پڑھا لکھا بھی تھا اور گھڑ سواری کا بھی چھوٹی عمر سے ہی شوقین تھا۔ اسفندیار کے بعد اس نے ایک پڑھا لکھا اور احترام کرنے والا مرد بریال کو دیکھا تھا۔ 12 دن کے بعد دیکھ رہا ہوں۔ اب اشارہ زلشت کی جانب تھا یا جھیل کی جانب، یہ واضح نہیں کیا گیا تھا۔ زلشت نے ایک پتھر اٹھایا پھر جھیل میں پھینک دیا۔ مصروف تھے نا تم؟ مصروفیت میں بھی تمہاری سیاہ چادر میرے ذہن سے نہیں نکلتی۔ اس کی بات پر زلشت نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ مقابلے پر جانے سے پہلے اس نے بولا تھا کہ وہ 12 دن نہیں آ سکے گا۔ زلشت نے اسے نہیں بتایا تھا کہ وہ 12 دن جھیل پر نہیں آئے۔ بریال برکزائی نے جھیل پر آنے کا مقصد بدل دیا تھا۔ منگورا سے اتنا سفر طے کر کے آتے ہو یہاں، جھیلیں تو وہاں بھی ہوں گی۔ جھیل کے کنارے بیٹھی سیاہ چادر والی لڑکی نہیں ہوتی۔ جواباً وہ محض آسودگی سے مسکرا دی، سر مزید گھٹنوں پر جھکا۔ بریال نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اداس کیوں ہو؟ کچھ اچھا نہیں لگتا برکزائی؟ جھیل بھی نہیں؟ جھکے سر کے ساتھ ہی زلش نے سنفے میں ہلا دیا۔ اللہ تمہاری اداسی ختم کرے، مایوس نہیں ہوتے؟ زلش نے جھکا سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ بریال نے پہلو بدلے اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ برکزائی، دنیا بہت ظالم ہے، یہاں کے لوگ بہت ستم کرتے ہیں، زبان سے دل توڑ دیتے ہیں۔ آنسو گال پر اترے تھے۔ چادر کا پلو پکڑے اس نے فوراً سے انہیں صاف کر دیا۔ بریال نے اس کے آنسو پہلی مرتبہ نہیں دیکھے تھے، بلکہ یہ آنسو نکلتے ہی اس کے سامنے تھے۔ وہ زلشت کے آنسوؤں کا رازدار تھا، وہ زلشت کا ہمدرد تھا۔ دنیا ظالم ہے، دنیا بنانے والا بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے، اور پھر رب تعالیٰ کی محبت کے بعد دنیا والوں کے ستم کا کسی کو کیا اثر؟ یہی باتیں تو زلشت کا حوصلہ بڑھاتی تھی، اسے اندر تک پرسکون کر دیتی تھی۔ چادر کا پلو تھامے اس نے چہرے پر پھیرا، پھر رخ بریال کی جانب موڑا۔ شکریہ برکزائی، اداس مت ہوا کرو، جھیل کی مانند پرسکون رہا کرو۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ یہ گھڑ سوار اسے پرسکون کرنا جانتا تھا۔ چادر کو تھامے وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ بریال بھی اسے دیکھتا کھڑا ہو گیا۔ چلتی ہوں، دعا کروں گی تم اگلی مرتبہ پہلے نمبر پر آؤ۔ پہلے نمبر نہیں چاہیے، تم دعا کرنا کہ مجھے سردار اکبر خان کی بیٹی مل جائے۔ اس کی بات پر زلشت ایک لمحے کے لیے رکی، پھر سر جھکائے ہنس دی۔ تم حویلی کے لوگوں سے واقف نہیں ہو ابھی؟ میں گھڑ سواری کے ساتھ ساتھ مقابلہ کرنا بھی جانتا ہوں۔ فی الحال میں چاہوں گی تم واپس جاؤ اور اگلی مرتبہ سیاہ گھوڑا لے کر آنا۔ اس کی بات پر بریال ہلکا سا مسکرایا۔ اس کا سیاہ گھوڑا زلشت کو اچھا لگتا تھا۔ اس نے مخالف سمت قدم اٹھاتی زلشت کو دیکھا۔ درخت کی اوٹ میں جانے سے پہلے اس نے رخ موڑ کر جھیل کے کنارے کھڑے بریال کو دیکھا، اور پھر بریال گہری سانس بھرتا مسکرا دیا۔ شام کے سائے گہرے ہونے کے ساتھ ہی خنکی میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ سورج دور کھڑے پہاڑوں کی اوٹ میں چھپ چکا تھا۔ فارم ہاؤس کے لان کے ایک طرف کرسیوں کے قریب جائے نماز بچھی تھی۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ جائے نماز پر ہی بیٹھا تھا۔ شانوں پر گرم شال رکھی تھی، ہاتھ میں چھوٹی سی تسبیح تھی جسے وہ ہولے ہولے سے پھیر رہا تھا۔ یہ فارم ہاؤس اس نے بڑے خان کی مدد سے بنوایا تھا۔ یہ عموماً فارم ہاؤسز کی طرح بہت بڑا نہیں تھا، لیکن اسفندیار کی خواہش اور شوق کے مطابق ضرور تھا۔ سوات والی حویلی کا عادی وہ بالکل نہیں تھا۔ پڑھائی کے لیے شہر آیا تو واپس نہیں جا سکا۔ بڑے خان اور اس کے مورے چاہتے تھے کہ وہ واپس حویلی چلا جائے۔ گھر کا بڑا بیٹا تھا، اس نے سرداری سنبھالنی تھی، لیکن اسفندیار کو حویلی اور حویلی کی سرداری کی خواہش کبھی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنی مورے سے ملنے 1-2 ہفتے کے بعد حویلی کا چکر لگا آتا تھا، لیکن مستقل ان در و دیوار میں رہنا اس کے لیے خاصا مشکل تھا۔ کل کی مغرب بھی آج ہی پڑھنی ہے سردار صاحب؟ تمہارے حصے کی پڑھ رہا ہوں گلمیر۔ جائے نماز سے اٹھ کر اسے تہ لگا کر میز پر رکھتا وہ کچھ فاصلے پر کھڑے گلمیر کی جانب مڑا۔ چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، شرمندگی بھی نہیں، خاصا بے شرم تھا۔ کہو، کیوں اللہ اور بندے کی گفتگو میں خلل ڈال رہے ہو؟ شال کی بکل مارے وہ کرسی پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا۔ استبل کا چکر لگا کر آ رہا ہوں، جانور کچھ سست سا لگ رہا ہے۔ گھوڑا ہے وہ؟ اسفندیار کے ٹوکنے پر گلمیر نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ گھوڑا بھی تو جانور ہی ہوتا ہے سردار صاحب۔
मेरे लिए तो घोड़ा तुमसे ज़्यादा एहतराम के काबिल है, तमीज़ से पुकारा करो। असफनियार की घोड़ों से उनसियत कोई आम बात नहीं थी। गुलमीर ने आंखें घुमाए, सामने वाली कुर्सी संभाली। मोहतरम घोड़ा शरीफ कुछ सुस्त लग रहा है। उसके नर्म से तंज पर असफनियार ने संजीदगी से उसे देखा, फिर सर नफ़ी में हिलाए खड़ा हुआ। कुछ खाया उसने? नहीं जी। डॉक्टर को बुला लेता हूँ, पता चल जाएगा क्या मामला है। कदम अस्तबल की जानिब उठे थे। पीछे चलते गुलमीर ने फिर से आंखें घुमाई। यहाँ जानवरों की इज्जत ज़्यादा थी। गुलमीर असफनियार का दरीना मुलाजिम था, जो उनके साथ वाले गांव से ही असफनियार के साथ आया था। कई सालों से साथ रहने के बाइस एक अलग सा ही रिश्ता इस्तवार हो चुका था। दोनों की नोक झोंक चलती रहती थी। गांव से किसी का फ़ोन आया? मुझे क्यों कोई फ़ोन करेगा? मेरे लिए गुलमीर। उसकी आवाज़ पर गुलमीर ने हंसी दबाई। जी नहीं, किसी को याद नहीं आया। असफनियार ने कदम रोककर गर्दन मोड़कर उसे देखा। उसकी संजीदगी से देखने पर गुलमीर ने कदम वापसी के लिए मोड़ लिए। मैं खाने की तैयारी करता हूँ। बात मुकम्मल करता वो फ़ौरन वहाँ से खिसक चुका था। असफनियार ने रुख वापस मोड़कर कदम अस्तबल की जानिब बढ़ा लिए। बड़े खान के अलावा उसे वाकई कोई फ़ोन नहीं करता था, लेकिन वो बेखबर था। कोई था जो हर लम्हे उसे याद करता था। दरवाजे के सामने खड़ी होकर वो चंद लम्हे के लिए कश्मकश में मुब्तला रही। दरवाजे पर दस्तक दे या वापस चली जाए। मज़ीद कुछ देर सोचने के बाद उसने हाथ उठाए हल्की सी दस्तक दे डाली। कुछ सेकंड बाद ही दरवाज़ा खुला और मंजर में आए शक्ल को देखते वो चंद सानिये के लिए सुन हुई थी। बीबी रोखाना ने माथे पर अनगिनत बल डाले उसे घूर कर देखा। क्या चाहिए लड़की? इस वक्त क्यों दरवाज़ा बजा रही हो? ज़लश ने बौखला कर एक नज़र उन्हें देखा, फिर उनके पीछे खाली कमरे को। गूंगी हो क्या? मज़ीद सख्ती से पूछने पर ज़लश ने सर नफ़ी में हिलाया। बाबा जान, शाम को मालूम हुआ था कि बाबा जान आज घर पर ही हैं। रहा नहीं गया तो उन्हें देखने चली आई, लेकिन सामना किसी और से हो गया था। इस वक्त क्या काम है तुम्हें अपने बाप से? क्या वो अपने बाबा से नहीं मिल सकती थी? कुछ नहीं। मज़ीद उनके सामने खड़े रहने के बजाय उसने वापसी के लिए कदम उठाना बेहतर समझा था। ज़लश रुको। अकब से अपने बाबा की आवाज़ पर वो फ़ौरन से मुड़ी। गालिबन वो गुस्ल खाने से निकले थे। बीबी रोखाना ने एक नज़र पीछे देखा, फिर सर झटक कर वापस कमरे में घुस गई। मुझसे मिलने आई थी। कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो ज़लश के जानी बढ़े। आप मसरूफ़ थे शायद? नहीं, मसरूफ़ नहीं था। वो उन्हें अपने नज़दीक खड़े कई देर के बाद देख रही थी। शायद महीनों के बाद। वो घर पर रहते ही नहीं थे। बाबा के साथ चलती वो हॉल में पड़े सोफ़े में से एक बड़े सोफ़े पर उनके साथ कुछ फासले पर बैठ गई। ठीक हो? सवाल पर वो सोचने लगी थी। क्या वो ठीक थी? ठीक ही हूँ। खफा हो गई मुझसे? कम अज़ कम उन्हें कुछ एहसास था। बाबा जान, आप मुझे क्यों लाए थे यहाँ? ये घर है तुम्हारा ज़लश, ये कैसा सवाल है? ये मुझे अपना घर नहीं लगता बाबा जान। यहाँ मैं ख़ुद को कमतर समझती हूँ। वो दांत पर दांत जमाए हुए खुद को रोने से बाज रखी रही थी। बाबा जान मुकम्मल उसकी जानिब मुड़े। गलत बात करती हो तुम ज़लश। हमेशा एक सा शिकवा अच्छा नहीं लगता। तुम्हें किसी चीज़ की कमी है यहाँ? एक ही तो शिकवा है बाबा जान, और मुझे अपनायत की कमी है यहाँ। एक गुलालई को छोड़कर सब काट खाने के दर पर होते। आपको मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। वो चंद लम्हे खामोशी से अपनी बेटी का सुर्ख हुआ चेहरा देखे गए। कहाँ लेकर जाता फिर? मेरी और तुम्हारी मोरे के अलावा कोई नहीं था तुम्हारा। उसके मरने के बाद कहाँ छोड़ता तुम्हें? छोड़ देते किसी यतीम खाने में। तुम कह रही हो कि तुम्हारा बाप भी मर गया मोरे के साथ? आप जिंदा होते हुए भी मेरी ज़िंदगी में नहीं है बाबा जान। आपको क्या मालूम कि दिन में कितनी मर्तबा आपकी बीवी की सख्त बातें सुननी पड़ती हैं मुझे। वो गहरी सांस भर कर रह गए। तुम उस औरत को नज़रअंदाज किया करो। ज़्यादा वक्त गुलालई के साथ गुजारा करो। खुद को मुश्किलात से दूर रखो ज़लश। मुझे इस हवेली से नफ़रत है। अब वो कड़वाहट लिए बोल रही थी। कभी कभी अनचाही ज़िंदगी भी गुजारनी पड़ती है। उसने बाबा की जानिब देखा। वो अनचाही ज़िंदगी गुजार रहे थे। और क्या मैं और आप ये हवेली छोड़कर कहीं नहीं जा सकते? तुम्हारे अलावा गुलालई और शहराम का भी बाप हूँ। नाइंसाफ़ी हो जाएगी उनके साथ। ज़लश ने गहरी सांस भरी, फिर सोफ़ा छोड़ती खड़ी हो गई। तुम्हारी शादी कर दूँ? फिर इस हवेली में नहीं रहना पड़ेगा।
ایک قید خانے سے نکل کر دوسری میں چلی جاؤں؟ سر جھٹک کر بولتی وہ راہداری کی جانب چل دی۔ پیچھے بیٹھے اس کے باپ نے سنجیدگی سے اسے جاتے دیکھا، پھر کندھے جھکائے نظریں زمین پر ٹکا دی۔ تمہاری دوست کا کچھ معلوم ہوا؟ اچانک سوال پر اس نے نظریں گھمائے، چند فاصلے پر بیٹھے بریال کو دیکھا۔ چند لمحے وہ خاموش رہی، پھر ہولے سے سر نفی میں ہلا دیا۔ تم نے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی اسے؟ زلش نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ میں جھیل تک چھپ کر آتی ہوں، اسے کہاں ڈھونڈتی؟ ممکن ہے وہ شہر کی طرف چلی گئی ہو۔ زلش نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ شہر مطلب منگورا؟ ہاں منگورا، اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ منگورا میں ہوتی تو اب تک اس کے خاندان کے غیرت مند مرد ڈھونڈ چکے ہوتے۔ وہ سوات میں نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہے؟ نہیں، لیکن اتنا اندازہ ہے کہ وہ سوات میں نہیں ہے۔ بریال نے سر اس بات میں ہلایا، پھر ایک ننھا سا پتھر اٹھا کر ہتھیلی میں رکھے زلش کی جانب بڑھایا۔ تم کہو تو میں کوشش کروں اسے ڈھونڈنے کی؟ زلش نے ایک نظر اس کی ہتھیلی کو دیکھا، پھر پتھر اٹھا کر جھیل میں پھینک دیا۔ اس کو روپوش رہنے دو برکزائی، اس کے قدموں کے نقش بھی اس کے خاندان کو مل گئے تو وہ اسے نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے اس کے لیے افسوس ہے، وہ نہ بھی مل پائی تو جب تک زندہ رہے گی چھپتی رہے گی۔ کم از کم وہ اپنے من پسند شخص کے ساتھ تو رہے گی، یادیں بنائے گی، خوبصورت وقت بسر کرے گی۔ بس وہ خوش رہے اور زندہ بھی۔ چادر کا پلو کندھے پر جما کر اس نے رخ موڑے بریال کو دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا، وہ اسی کو تو دیکھتا تھا۔ میں بھی اپنے من پسند شخص کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر زلش ہلکا سا مسکرا دی۔ اللہ نصیب کرے تمہارے۔ میں تمہارے بابا سے ملنا چاہتا ہوں زلش، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم لمبی عمر جیو برکزائی۔ اس کی بات کا مطلب وہ اچھے سے جانتا تھا۔ تم ڈرتی ہو؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر سر جھکائے مسکرا دی۔ تمہارے لیے ڈرتی ہوں، اکلوتی اولاد ہوں اپنے والدین کی۔ اتنی اونچے خواب ہے تمہارے، میں تم پر اس خاندان کا سایہ نہیں ڈالنا چاہتی۔ مجھے تمہارے خاندان سے نہیں، محض تم سے غرض ہے۔ وہ اپنی جگہ چھوڑتی کھڑی ہو گئی، ہاتھ جھاڑ کر اپنے سامنے کھڑے گھڑ سوار کو گردن اٹھا کر دیکھا۔ اللہ تمہاری تمام جائز خواہشات پوری کرے برکزائی۔ اب چلتی ہوں میں۔ اپنی بات مکمل کرتی وہ ایک نظر اسے دیکھ کر ذرا فاصلے پر کھڑے سیاہ گھوڑے کے نزدیک گئی، ہاتھ بڑھا کر اس پر پھیرا۔ بہت ضدی سا ہے تمہارا مالک، سرگوشی کرتی وہ وہیں سے مڑ کر اپنے راستے پر چل۔ پیچھے کھڑے بریال نے چند لمحے اسے دور جاتے دیکھا، پھر گھوڑے کو دیکھتا ہولے سے مسکرا دیا۔ حویلی کے پچھلے دروازے سے داخل ہوتی وہ باورچی خانے میں قدم رکھنے سے پہلے رکی۔ جالی دار دروازہ ہلکا سا کھول کر دیکھا، باورچی خانہ خالی تھا۔ گہری سانس خارج کرتی وہ باورچی خانے کے دوسرے دروازے سے نکلتی راہداری کی طرف چلتی۔ بی بی روخانہ کے اپنے کمرے سے نکلنے سے پہلے وہ اپنے کمرے میں گھس جانا چاہتی تھی۔ کمرے کا دروازہ پکڑتے ہی اسے دبی دبی سی سسکیاں سنائی۔ بے حد حیرانگی سے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، راہداری مکمل خالی تھی۔ نظر واپس دروازے پر لاتے ہی اس نے فوراً دروازہ وا کیا۔ وہ رو رہی تھی، وہ سسکیاں اس کی بہن کی تھی۔ ایک ہاتھ سے سر سے ڈھلکتی چادر کو تھامنے کی جدوجہد میں تھی، جبکہ دوسرا ہاتھ کسی کی گرفت میں تھا۔ وہ قدرے اس پر جھکا تھا، چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ زلش نے محض ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر جامد وہ منظر دیکھا، پھر تیزی سے ان کی جانب بڑھتے گلالئی کا بازو زلن کی گرفت سے آزاد کروائے، زلن کے ہاتھ کو جھٹک کر دور کیا۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ ہمارے کمرے میں داخل کیسے ہوئے؟ کوئی تہذیب نہیں آپ میں؟ تیش سے اس کے ماتھے پر ننھی سی رگ ابھر آئی تھی۔ زلن نے ایک نظر زلش کے پیچھے چھپی گلالئی کو دیکھا، پھر واپس زلش کو۔ لبوں پر عجیب سے مسکراہٹ دوڑی تھی۔ اپنی بہن سے کہو میری دلہن بن جائے۔ فضول کا انکار نہیں پسند مجھے، ورنہ کمرے میں گھسنا بڑی بات نہیں ہے میرے لیے۔ زلن لالا، یہ میری بہن کی زندگی ہے، آپ کی جاگی نہیں۔ کمرے سے نکلی ورنہ شور مچا دوں گی۔ زلش کی بات پر زلن نے ہلکا سا کہا چھوڑا۔ چلو مچاؤ شور، بلاؤ جسے بلانا ہے، میں بول دوں گا مجھے گلالئی نے بلایا ہے۔ گلالئی نے آنسو روکے، آنکھیں وا کیے اسے دیکھا، سر فوراً نفی میں ہلا تھا۔ لگاؤ آواز، شاباش، دیکھتا ہوں کون سنتا ہے تمہاری بات، بلکہ میرے لیے تو آسانی ہو جائے گی۔
بدنامی کے خوف سے گل علیہ کا ہاتھ مجھے مل جائے گا۔ یا اللہ، اتنی بے قدر تھی وہ محض سوچ سکی تھی۔ زلش جانے دو، خوف میں ڈوبی آواز پر زلن نے ہنسی دبائے اسے دیکھا۔ انکار نہیں پسند مجھے گل جان، بہت مرتبہ بتا چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی چادر کو جھٹکتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ زلش اپنی جگہ پر سن کھڑی رہی۔ یہ حویلی کی لوہے جیسی دیواری ان کی محافظ تھی، جہاں سے نکلنے پر پابندی تھی، لیکن وہ تو یہاں بھی محفوظ نہیں تھی۔ خاندان کے غیرت مند مرد جن کی عزتیں گھر کی عورتوں سے ہوتی ہیں، کبھی بھی ان کے کمرے میں گھس سکتے تھے، اتنی بے مول تھی وہ۔ تم ٹھیک ہو گل علیہ؟ وہ اس کی طرف مڑی۔ گل علیہ نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر سر نفی میں ہلا دیا۔ زلش نے آگے بڑھتے اس کے گرد بازو باندھ دی۔ اللہ حساب لے گا ان درندوں سے، جہنم کی آگ میں جھلسیں گے سب۔ دانت پر دانت جمائے وہ اندر کا غبار نکال رہی تھی۔ گل علیہ نے حصار سے نکل کر اسے دیکھا۔ کسی کو مت بتانا، اس کی بات سچ ہو جائے گی۔ میں اس کی دلہن نہیں بننا چاہتی، مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ عجیب سی گھن آتی ہے اس سے۔ زلش نے گہری سانس بھری، پھر سر اس بات میں ہلا دیا۔ نہیں بتاتی، تم بس محفوظ رہو گل علیہ، میری غیر موجودگی میں دروازہ بند رکھا کرو۔ ایسے بغیرت شخص کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ چادر کے پلو سے اس کا چہرہ صاف کیا تھا۔ وہ چپ نہیں بیٹھے گی، بابا جان کو بتائے گی، ضرور بتائے گی۔ وہ باورچی خانے میں گل علیہ کے ساتھ کھڑی رات کے کھانے میں غنچہ اور اس کی مدد کروا رہی تھی۔ مکمل سکوت تھا۔ بی بی روخانہ جو باورچی خانے میں موجود تھی، وہ مسلسل سر جھکائے ہوئے تھی، ایک لمحے کے لیے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ جانے اس عورت میں ایسی کیا بات تھی، زلش کو اپنا آپ چھوٹا محسوس ہونے لگتا۔ گل سنگا کی صحت کیسی اب غنچہ؟ سوال پر ہانڈی میں ڈوئی چلاتا ہاتھ سست ہوا تھا۔ گل سنگا خائستہ کے مورے اب کچھ ٹھیک ہے، اس کا شوہر اسے شہر ہسپتال لے کر گیا ہے، چل پھر لیتی ہے اب۔ کیا ہوا تھا ان کو؟ گل علیہ نے نرمی سے سوال کیا۔ دل کا درد اٹھا تھا اس کو، چارپائی کے ساتھ ہی لگ گئی تھی بیچاری۔ بیٹیاں جب گھروں سے بھاگتی ہیں تو پھر یوں ہی دل کے درد ہی ملتا ہے، بے غیرت اولاد۔ زہر اگلنا شروع ہو چکا تھا۔ زلش نے مزید سر جھکائے اپنے آپ کو مصروف کرنے کی کوشش کی۔ کچھ اتا پتہ چلا اس کا؟ کہاں منہ کالا کر رہی ہے؟ نہیں، اس کے لالا لگے ہوئے ہیں، ڈھونڈ کر ہی چھوڑیں گے۔ غنچہ کے جواب پر زلش نے پہلو بدلا تھا۔ مل جائے تو جگہ پر ہی ختم کر دیں، آنے والی نسل بھی یاد رکھے گی کہ بغاوت کی کیا سزا ہوتی ہے۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ خود بھی ایک عورت ہیں۔ الفاظ نگلنے کے بجائے ادا ہو چکے تھے۔ بی بی روخانہ نے پتھر آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، حیرانگی تھی، جیسے جواب کی امید نہ رکھتی ہو۔ گل علیہ اور غنچہ نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ تو بتائے گی مجھے کیا کہنا چاہیے؟ درمیانی فاصلہ طے کرتے انہوں نے زلش کو بالوں کی چوٹی سے پکڑا تھا۔ اچانک درد سے اس کی رنگت سرخ پڑی تھی، آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ بی بی روخانہ کو تو جیسے موقع ملا تھا۔ مورے جانے دے، بچی ہے، اب نہیں کرے گی۔ گل علیہ نے آگے بڑھنا چاہا، لیکن اپنی مورے کی آنکھیں دیکھتے اپنی جگہ پر رک گئی۔ جیسے تیری زبان چل رہی ہے، مجھے یقین ہو رہا ہے تو بھی کوئی ایسا قدم اٹھائے گی، اور پھر تیرا بابا جب اپنے ہاتھوں سے تیری جان لے گا، تب مجھ سے زیادہ خوش اس حویلی میں کوئی نہ ہوگا۔ بہت زہریلی عورت تھی، وہ خاموشی سے محض یہی سوچ سکی۔ جھٹکے سے اس کے بال چھوڑتی وہ آنن فانن باورچی خانے سے نکل گئی۔ اب حویلی کے لوگوں کو اس کی شکایت بھی تو لگانی تھی، جس میں سر فہرست بڑے خان تھے۔ کیوں بولتی ہو تم ان کے سامنے پاگل لڑکی؟ گل علیہ نے اس کی ڈھلکتی چادر کو سیدھی کے سر پر رکھا۔ وہ خاموش رہی، واپس ڈوئی ہلانے لگی۔ تم جاؤ کمرے میں، میں دیکھ لوں گی کہاں۔ گل علیہ کی بات پر اس نے ہاتھ روک کر ایک نظر اس کے شفقت سے مسکراتے چہرے کو دیکھا، پھر سست قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ زلش عقب سے اپنے نام کی پکار پر وہ رکی۔ آواز کے مالک کی وہاں موجودگی غیر متوقع تھی۔ زلش نے ماتھے تک چادر لائے رخ موڑا۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کے مڑنے پر ہلکا سا مسکرا دیا۔ میں کافی دیر سے تمہیں دیکھ رہا تھا، لیکن تم نظر نہیں آئی۔ وہ ذرا نزدیک آیا۔ زلش نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ تمہاری کتاب؟ کتاب والا ہاتھ آگے بڑھایا۔ زلش نے حیرت سے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ شکریہ لالا، آپ تکلیف کرتے ہیں۔ تکلیف نہیں، میرے پاس ہوتی ہیں کتابیں۔ اوہ، آپ کے پاس کافی کتابیں ہیں؟ ہاں، کافی زیادہ ہیں۔ وہ اس کی حیرت پر مسکرا دیا۔
زلش نے کتاب ہاتھ میں تھامے دیکھا۔ آپ حویلی کب آئے؟ چند گھنٹے ہو گئے، بابا جان نے بلایا، انہی کا انتظار کر رہا ہوں۔ اوہ، اس نے چند سیکنڈ کھڑے اس کو دیکھا۔ زلش کتاب لیے واپس مڑنے کو تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ زلش نے اس کے سوال پر اسے دیکھا جیسے وہ چہرہ جانچ رہا ہو۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ہلکی مسکان کے ساتھ جواب دیتی وہ مڑ گئی۔ پریشانی؟ معلوم نہیں، لیکن وہ ٹھیک بالکل نہیں تھی، لیکن وہ کس کو بتائے گی؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم ملائے وہ کونیاں گھٹنوں پر رکھے زمین کو تکے جا رہا تھا۔ چہرہ پر سوچ تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ہاتھوں کو آپس میں رگڑتا، پھر رک جاتا۔ مکمل سکوت چھایا ہوا تھا۔ تم سوچ لو، آرام سے جواب دے دینا۔ موری کی آواز پر بھی اس نے نظریں نہیں اٹھائی۔ آرام سے جواب لینا ہوتا تو فون پر ہی کر دیتا بات، اتنی دور بلوانے کی کیا ضرورت تھی مجھے؟ بابا کی سنجیدہ اور کرہت آواز پر اس نے پہلو بدلا۔ ایک عمر ہو چکی تھی، لیکن یہ لہجے کی سختی کہیں نہیں دبی تھی۔ انکار کی کوئی وجہ نہیں بنتی، اس کے باوجود تمہارا دل نہیں مانتا تو ایک بات یاد رکھنا کہ شادی تمہاری خاندان سے ہی کرنی ہے، غیر خاندان کی لڑکی کو حویلی میں نہیں لائیں گے ہم۔ بابا کی بات پر اسفندیار اندر ہی اندر ہنسا تھا۔ وہ غیر خاندان سے شادی کر بھی لے تو یہ سب اس کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اسفندیار، گلالئی اچھی لڑکی ہے۔ اسفندیار نے بیڈ پر دراز بی بی وری پر ایک نظر ڈالی۔ نام پر گلالئی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا، کبھی گلالئی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، جیسے آپ سب کی خوشی۔ مزید سوچنے کی بجائے جواب دے ڈالا۔ کرسی سے کھڑے ہوتے اس نے نظریں والدین کے مطمئن چہروں پر ڈالی، پھر سر خم کرتا دروازے کی جانب بڑھا۔ شادی کے بعد احساسات بھی بدل جائیں گے، یہاں سب طے کیے ہوئے رشتے ہی نبھا رہے ہیں۔ محبت کی شادی کون کر؟ شادی تو کرنی ہی تھی، نبھا بھی لوں گا۔ اپنی سوچوں سے مخاطب وہ راہداری پار کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جاری ہے۔ ہاں جی، تو آج کے لیے یہ ایپیسوڈ یہیں پر سٹاپ ہوتا ہے، اور رائٹر نے کہا تھا میرے خیال میں کہ اس ناول کے 3 پارٹ آنے والے ہیں۔ پارٹ 1 آ چکا ہے، 2 پارٹ اور باقی ہیں، یعنی ناول زیادہ لمبا نہیں جانا چاہیے جہاں تک مجھے انفارمیشن ہے۔ اور بات کریں اب ناول کی تو مجھے ناول بہت پسند آیا۔ لاسٹ سین نے جو مجھے بہت زیادہ ریلیف دیا ہے، کیونکہ مجھے کہیں نہ کہیں اندر سے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ زلشت کی وجہ سے سارے گھر والے ناراض ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم بغاوت کر رہی ہو، تو مجھے ایسا ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں زبردستی اس کی شادی کرانے کے لیے کسی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ہمارے اسفندیار کو ہی نہ پکڑ لے، یعنی گلالئی اسفند کو پسند کرتی ہے، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں گلالئی کے بجائے زلشت کے لیے اسفند کو نہ گھر والے فکس کر دیں۔ لیکن خیر، شکر کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوا، اور جو ہونا چاہیے تھا وہی ہوا۔ حالانکہ اسفند کے دل میں ابھی گلالئی کے لیے کوئی فیلنگز نہیں ہیں اوبویسلی، جو کہ شادی کے بعد ڈیولپ کریں گی، جیسا کہ آفٹر میرج والے ناولز میں ہوتا ہے، اور ایسے ہی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کپلز سویپ ہو جائے۔ اور جہاں تک بات رہی بریال اور زرلشت کی، تو اوبویسلی ان کے ٹائم میں تو حویلی میں بکھیڑا ہونا ہی ہے، اور کتنا بڑا بکھیڑا ہوتا ہے، کتنا بڑا ہنگامہ ہوتا ہے، وہ تو ہمیں نیکسٹ پارٹ میں دیکھنے کو ملے گا۔ ویسے اپنی رائے کے اگر میں اظہار کروں اس ناول کے بارے میں، تو میں نے سجل سعید کا پہلا ناول ماہ دورہ پڑھا ہے، جو کہ میں نے کل ہی فنش کیا ہے، اور اگر آپ نے نہیں سنا تو آپ ضرور سنیے گا، چونکہ کہانی دونوں بالکل الگ تھی۔ مطلب کہاں وہ ماہ دورہ کی کہانی تھی لندن کی، اور کہاں یہ کہانی سمت کی کہانی ہے، بالکل گاؤں والی۔ تو مجھے امید نہیں تھی، جتنے اچھے سے رائٹر نے ماہ دورہ ناول لکھا ہے، لندن کی کہانیوں کو کیریکٹرز بھی بالکل ویسے ہی لندن والے، ایسے نہیں کہ دیسی اور گھریلو کیریکٹرز دے دیا ہو، نہ جی نہ، بالکل لندن والے کیریکٹرز دیے ہیں رائٹر نے ماہ دورہ میں۔ اور مطلب مجھے لگا کہ رائٹر اس کام میں بہت ماہر ہے، مطلب اس طرح کے کیریکٹرز، اس طرح کے سٹوریز، اور ایسا کچھ لکھنے میں۔ لیکن ماہ دورہ کے مقابلے میں یہ جو ناول ہے بالکل الٹ ہے، کہانی بالکل الگ ہے، کیریکٹرز بالکل الگ ہیں، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ رائٹر اتنی بہترین لکھا رہی ہیں کہ جتنے اچھے سے انہوں نے ماہ دورہ کو لکھا ہے، اتنا ہی بہترین یہ ناول سمت بھی لکھا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں
کہ ہماری جو رائٹر ہے وہ ایکسٹریملی ٹیلنٹڈ ہے. ہر طرح کی وہ کہانی، ہر طرح کے ناول لکھ سکتی ہیں، اور جو بھی لکھتی ہیں ان میں بہترین لکھتی ہیں. تو میں تو سچ سچ کہہ رہی ہوں، میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی اوور ریٹ کر رہی ہوں یا کچھ بڑھا چڑھا کر کہہ رہی ہوں، لیکن مجھے ناول بہت اچھا لگا، میں نے بہت اچھے سے انجوائے کیا. اور مجھے انتظار رہے گا اگلے ایپیسوڈ کے، اور میں چاہوں گی کہ رائٹر جو ہے ہمیں جلدی جلدی سے ایپیسوڈ دیں، اور دیکھتے ہیں کہ آخر کیا ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آنے والے ہیں اس ناول میں. ہم ملتے ہیں کل نیکسٹ ناول کے ساتھ، کسی اور ناول کے ساتھ. جانے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ساتھ ساتھ لائکس اور شیئر کریں. اوکے ٹاٹا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں.